أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي الزهراء محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. صدق اللہ العلی العظیم. ناظرین محترم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی تعریف و تمجید کے ساتھ ہمیشہ کی طرح ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان مطہر پر درود و سلام بھیجتے ہوئے، اور آپ کی خدمت میں بھی مخلصانہ سلام پیش کرتے ہیں، اور آپ کا پروگرام اپنا پسندیدہ پروگرام کیجئے سوال میں آپ کا استقبال کرتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ چونکہ یہ ٹھیک 4 بجے شروع ہونے والا پروگرام تھا، درمیان میں نماز کا فاصلہ تھا، ہم چاہتے تھے کہ نماز کا جو مرحلہ اس کے بعد ہی ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اس لیے تھوڑی سی تاخیر ہوئی ہے، ہم اس کی معذرت بھی چاہیں گے. ہمیشہ کی طرح آج کی اس نشست میں آپ کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے تشریف رکھتے ہیں قبلہ علامہ سید سجاد حسین نقوی صاحب. بہت شکریہ قبلہ تشریف لائے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اور آپ کی خدمت میں ہم تعزیت بھی پیش کرتے ہیں ایام عزا کی، اور ہمارے ناظرین کی خدمت میں بھی ایام عزا کی تعزیت پیش کرتے ہیں. اور آپ کے سوالوں کے ہم منتظر ہیں، قبل اس کے کہ آپ کے سوال ہم تک پہنچے ہیں. ہم قبلہ سے یہی پوچھیں گے کہ محرم و سفر سے ایک عزادار، ایک سوگوار اور ایک عاشق حسین اور آل حسین اور اولاد حسین کیا حاصل کرتا ہے؟ قبلہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی نور قلوبنا ببلاء الحسین واجلا عیوننا بالبکاء فی عزاء الحسین والصلاة والسلام علی آباء الحسین و ابناء الحسین. اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین. سب سے پہلے میں آپ حضرات کا اور ہدایت ٹی وی کا شکر گزار ہوں کہ اس چینل پر سے ہمیں مومنین کے ساتھ تعزیت پیش کرنے کا، ایک دوسرے کو تعزیت پیش کرنے کا شرف حاصل ہوا. خلاق کائنات اس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. باقی جو آپ نے ارشاد فرمایا، آپ اس اپنے سوال کے یعنی اسے یوں سمجھیں، حضرت امام حسین علیہ السلام کا واقعہ سن 61 ہجری میں ہوا، آج 1435 ہجری ہے. اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی شخصیت اور حضور کو آپ ایک سمندر سے مثال دیں، حضور کو آپ کسی ایک ڈائمنڈ سے مثال دیں، حضور کو آپ کسی بھی جہت سے دیکھیں تو آپ کو امام علیہ السلام کا کسی بھی پہلو سے آپ ملاحظہ کریں، معائنہ کریں، دیکھنا شروع کریں تو آپ کو ہر سمت سے امام علیہ السلام کی تعلیمات، امام علیہ السلام کے درس، امام علیہ السلام کی وہ شخصیت جو شاید پوری کائنات میں ایک بے مثال حیثیت رکھتی ہے. اس لیے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا وہ کارنامہ جس کے لیے امام علیہ السلام نے خود دعا میں کہا تھا، پروردگار مجھے توفیق دے ان اوزنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ. مجھے تو توفیق دے میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے میرے ماں باپ پہ کی ہیں اور مجھ پہ کی ہیں، اور ایک ایسا عمل کر جاؤں جس پہ تو خوش ہو جائے. یعنی آپ حضرت امام حسین علیہ السلام کو اس سلسلے میں امام حسین کے بابا کو ہی ایسا پائیں گے جو مصلی پہ بیٹھ کے کہے، اے معبود میں اس پہ کتنا فخر کروں کہ تو میرا رب ہے، مجھے ایسا عبد قرار دے دے کہ تو جس کا جو عبد ہونے کا حق ہے. امام علیہ السلام نے، میں سمجھتا ہوں، فرزند امیر المومنین ہونے کا اس طرح حق ادا کیا کہ وہ کام کیا کہ قدرت کی طرف سے انہیں یہ پکار ہوئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ تو اپنے اللہ کی طرف پلٹ آ.
یہ حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا کارنامہ اس طول تاریخ، یعنی واقعہ کربلا کے بعد سے آج تک تو کیا، واقعہ کربلا سے پہلے بھی اور آئندہ بھی، جب تک قیامت نہیں ہو جاتا، میں سمجھتا ہوں اپنی نوعیت کا ایک یگانہ واقعہ ہے، ایک اکیلا واقعہ ہے، اس کی مثال دنیا میں نہیں پیش کی جا سکتی۔ ظاہر ہے جتنا یہ عظیم الشان اور اپنی نوعیت کا ایک انفرادی واقعہ ہے، اسی طرح عظیم الشان اور انفرادی نوعیت کے اس کے اثرات بھی ہیں۔ آج آپ دیکھتے ہیں، یعنی جو وہ جس شاعر نے کہا تھا، واقف نہیں جو بشر پیغمبر کے نام سے، مانوس ہے حسین علیہ السلام سے۔ حسین محسن انسانیت ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا یہ پیغام جو ہر سال محرم کی صورت میں انسانیت تک یا حسین کی صورت میں پہنچتا ہے، اور لبیک یا حسین کی صورت میں اس کا جواب اور اس کا یہ ایک نعرہ بلند ہوتا ہے، یہ پوری دنیا کو سوچنے کی دعوت دیتا ہے کہ ایک شخص اس راستے پہ گزرا ہے جس کا نام ہے حسین علیہ السلام۔ اس کا کتنا بڑا مقصد تھا جس کے لیے اس نے اتنی عظیم قربانی دی، جس کے لیے قرآن نے کہا تھا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ وہ عظیم قربانی جس مقصد کے لیے پیش کی تھی، اس کا مقصد کتنا بڑا تھا۔ یہ جوں وہ جوش نے بالکل صحیح کہا اور 100% صحیح کہا، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ یہ اجازت ہو تو ہم کال بھی شامل کرتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ شاہ صاحب۔ السلام سید علی جان شاہ صاحب۔ سرکار، یہ کیجئے سوال، ایک پروگرام ایسا ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو ایسے لگتا ہے جیسے انگوٹھی سے نگینہ غائب ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو سرکار یہ پروگرام واقعی بہترین ہے، اور اب میں اپنے سوال کی طرف آتا ہوں۔ میں کوشش کروں گا کہ میں اپنی بات سمجھا سکوں۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ ایک سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی، لوگوں کو یاد کراؤ اس وقت کو جب آدم علیہ السلام کی ذریت سے ہم نے سب کو سامنے لا کھڑا کیا اور ان سے پوچھا کہ میں تمہارا رب ہوں یا نہیں۔ سب نے کہا بے شک تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو اللہ نے ان پر اپنے اوپر گواہ بنایا، ہر ایک انسان کو۔ تو یہ ہم نے اس لیے کیا کہ قیامت کے دن یہ نہ کہیں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، یا یہ نہ کہیں کہ ہمارے باپ دادا نے شرک کیا تھا اور ہم تو اس سے بے خبر تھے، اور جو خطا کاروں نے خطا کی اس کی سزا ہمیں کیوں دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے چل کے فرماتا ہے کہ اسی لیے ہم اپنی آیات کو واضح طور پر بیان کر دیتے ہیں تاکہ لوگ پلٹ آئیں۔ تو سرکار اس میں دو سوال ہیں میرے۔ ایک یہ کہ یاد کراؤ اس وقت کو لوگوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرکار اللہ فرما رہا ہے، تو کیا اگر سرکار موجود نہ تھے تو یاد کرانے کا کیا مقصد؟ اور دوسرا جو یہ وعدہ ہے کہ شرک کے بارے میں وعدہ لیا گیا تو شرک نہیں کرو گے، تو کیا جو لوگ آج تشہد میں وحدہ لا شریک لہ کی گواہی دیتے ہیں، کیا ان نے وعدہ یاد رکھا یا نہیں؟ اور دوسری آیت جو میثاق انبیاء کے لیے ہے سرکار، دو جہاں کے میثاق کے لیے، اس میں بھی اللہ اور اللہ نے رسول کے میثاق کا وعدہ لیا انبیاء سے، اور تفسیر میں آتا ہے کہ ہر ایک زیرو سے یہ وعدہ لیا گیا، انسانوں میں اور جنوں میں۔ تو میرا مقصد سوال اس میں یہ ہے کہ جب وعدہ لا شریک کو حسین علیہ السلام سے بڑھ کر کسی نے منوایا، اور محمد رسول اللہ کو بھی حسین علیہ السلام سے بڑھ کے کسی نے منوایا، تو جب اتنی بات حسین علیہ السلام نے منوائی ہے تو کیا یہ ان کی محبت واجب اس لیے قرار دی گئی کہ ان کی محبت کے بغیر کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا؟ شکریہ جی، میں اپنی بات سمجھا سکوں شاہ جی؟ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ بہت عمدہ سوال اور اسی میں جواب تقریباً تھے۔ ہم اگلے کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ذرا میرے بھائی تھوڑا سا اونچا بولیں گے؟ جی احمد بول رہا ہوں میں۔ احمد کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی لندن سے بول رہا ہوں میں۔ یہ ایک سوال ہے چھوٹا سا، جی، کہ مولا غازی عباس کو غازی کیوں کہتے ہیں؟
غازی عباس کو غازی کیوں کہتے ہیں؟ جی جی ٹھیک ہے، بہت عمدہ سوال آپ کا پہنچ گیا ہمیں، بہت شکریہ آپ نے سوال کیا۔ اگلے کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی، نیکسٹ میرا نمبر ہے۔ جی فرمائیے، کون میرے بھائی ہیں، کہاں سے ہیں؟ میں شکیر عباس بات کر رہا ہوں مانچسٹر سے۔ شبیر عباس مانچسٹر سے، فرمائیے کیا سوال ہے جی جناب؟ میرا سوال یہ ہے کہ لاسٹ جب محرم میں نے سنا تھا جو پاکستان کے علامہ ہے محمد حسین ڈھکو صاحب، وہ یہاں مانچسٹر میں ڈی ایم ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے تقریر کر رہے تھے، تو جب وہ مسائل پڑھنے لگے تو انہوں نے فرمایا کہ جو تمام ذاکرین اور امت کرتے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام کی آنکھوں سے جو خون بہتا تھا وہ خون کے آنسو روتے تھے، یہ غلط ہے، یہ روایت غلط ہے۔ اور آج کی جدید میڈیکل سائنس نے بھی یہ ثابت کر دیا ہے کہ جتنا مرضی کوئی بندہ غم زدہ ہو، جتنا مرضی بندہ کو رہے، اس کی آنکھوں سے خون نہیں بہ سکتا۔ تو یہ جو ذاکرین فرماتے ہیں یہ غلط ہے، امام خون کے آنسو نہیں روتے تھے، بلکہ یہ ایک مثال کے طور پہ پیش کیا گیا کہ امام بہت زیادہ گرا کرتے تھے، بہت زیادہ روتے تھے، تو خون نہیں روتے تھے۔ تو آپ سے میرا یہ سوال ہے، کائنڈلی یہ کلیئر کر دیں کہ واقعی آیا اور کوئی سوال میرے بھائی اس کے علاوہ اور کوئی سوال ہے؟ ایگزامپل کے مثال کے طور پہ لیا گیا ہے۔ جزاک اللہ۔ شبیر عباس صاحب مانچسٹر سے، سوال آپ کا پہنچ گیا، ہمیں کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، سوال عمومی اور کلی کرتے رہے تو وہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ ہم کسی کا نام لے کر کسی کا حوالہ دیں۔ اگلے کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام جی، سید مجاہد حسین لندن سے کر رہا ہوں جناب سید مجاہد حسین صاحب صاحب کی خدمت میں اور مولانا سجاد صاحب کی خدمت میں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضور ایک چھوٹا سا سوال ہے، دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ ایک موسیٰ نقوی کا شعر ہے کہ محسن اگر جہاں میں آزاداریاں نہ ہوں، سارا جہاں حسین کا قاتل دکھائی دے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ آزاداری سے ہی ہم تک دین پہنچنے کا ایک وسیلہ ہے۔ سوال قبلہ میرا یہ ہے کہ پیغمبر خدا کی رحلت کے بعد آل محمد کے گھر میں یہ اسلام اصلی صورت میں باقی رہا، ایک نہر کی صورت میں، ایک دریا کی صورت میں چلتا رہا بغیر کسی بریک کے، اور امام حسین تک آیا اور اس کے بعد امام مہدی تک آیا۔ مجھے اس سے بحث نہیں ہے کہ وہ صحابہ کرام کس چیز پہ عمل کرتے رہے، وہ کون سا اسلام رہی انہوں نے بنایا ہے، جو کچھ بھی ہے پیورٹی جو ہے وہ اسی اسلام کے حوالے سے ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ امت کو یہ کیسے پتہ چلے کہ حقیقی اسلام جو ہے وہ، حقیقی دین جو ہے وہ کہاں سے ان کو حاصل کریں، ہمیں کون سے ایسے کام کرنے چاہیے جس سے جو ہے نا وہ حقیقی دین کی مٹھاس جو ہے نا باقی امت تک پہنچے، وہ ایک نہر سے ہم مستفیض ہوں تاکہ دوسروں کو بھی جائے۔ دوسری میری گزارش یہ ہے کہ عامہ اہل بیت نے عزاداری کے حوالے سے جو احکامات ہمارے لیے بیان کیے ہیں ان کو بھی واضح کیا جائے تاکہ یہ پراپوگنڈا جو آج کل چل رہا ہے اس کا بھی ایک توڑ ہو سکے، کیونکہ یہ وراثت عزاداری جو ہے وہ، کیونکہ امام حسین کی شہادت کے بعد جو ہم سید لوگ ہیں ہماری تو یہ وراثت میں اور نسل میں رہی اور ماننے والوں کی بھی نسلوں میں رہی، تو یہ ایک سلسلہ ہے جو امام حسین کی شہادت سے اہل بیت نے اس کو جاری کیا۔ یہ تھوڑی سی کنفیوژن جو ملا پھیلا رہے ہیں اس کی تھوڑی سی وضاحت فرمائیے گا۔ اللہم صلی علی محمد۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ سید مجاہد حسین صاحب لندن سے۔ اگلے کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ اشتیاق بھٹ صاحب فرمائیے۔ ماشاءاللہ، سجاد نقوی صاحب کی خدمت میں میرا بہت بہت سلام۔ وعلیکم السلام تمام مومنین کو میری طرف سے کربلا کے شہداء کی تعزیت بھی پیش کرتا ہوں، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ علامہ صاحب، میری ایک چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے کچھ عرصہ سے، 15 20 25 سال سے، کیا شریعت محمدی میں محرم کے مہینہ شروع ہوتے ہی نکاح، شادی وغیرہ، شادی کی جو رسومات ہمارے ملک میں چلی آ رہی ہیں وہ تو ویسے بھی ہمیں پتہ ہے کہ ناجائز ہیں، لیکن جب ہی محرم کا چاند نظر آ گیا تو ان کے پیر صاحب نے ان کو اجازت دے دی کہ بھائی شادیاں کر لیں، آپ نکاح کر لیں، جو بھی جس طرح بھی وہاں ہمارے ملک میں رسومات ہوتی ہیں۔ وہ کسی سے پوچھا گیا تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے پیر صاحب نے ہمیں اجازت دی ہے۔ تو کیا شریعت محمدی کو نعوذ باللہ لوگ چھوڑ کے پیروں کی شریعت کو اپنائے ہوئے ہیں؟ تو میری گزارش یہ ہے علامہ صاحب کہ جو لوگ یہ محرم کے دنوں میں لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ میلاد مناؤ، یہ کس حد تک جائز ہے علامہ صاحب؟
آپ کی توفیقات میں اللہ پاک اضافہ فرمائے، اللہ پاک ہمیں ہدایت کے اوپر قائم و دائم رکھے، اللہ پاک ہدایت ٹی وی کو ترقی عطا فرمائے۔ خدا حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آمین۔ بہت شکریہ۔ اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں۔ جی چلیے، کالرز جب تک آتے ہیں ہم چاہیں گے کہ آپ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، بہت عمدہ سوال سید علی جان شاہ صاحب نے کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم کی ذریت سے جو عہد لیا گیا ہے اور حضور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عالم ذر میں جو ارواح، جی ہاں، تو اس میں ان کا ایک تو بنیادی سوال یہ تھا کہ یہ جو حضور کو یاد دلایا جا رہا ہے، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ حضور وہاں موجود تھے تبھی تو ان کو سبق یاد دلایا جا رہا ہے یا باتیں وہ یاد دلائی جا رہی ہیں۔ اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا۔ اس کے بعد پھر وہ جو امام حسین علیہ السلام کی محبت کے واجب ہونے کو انہوں نے اس سے نتیجہ نکالا، اس پر بھی آپ گفتگو فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے پیغمبر انہیں یاد دلائیے کہ وہ وقت یاد کریں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں سب سے یہ عہد لیا تھا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، یہ قرآن مجید کے یہ الفاظ ہیں۔ تو سب روحوں نے کہا کہ ہاں تو ہمارا رب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ نے اقرار لیا اور ارواح نے یہ اقرار کیا کہ تو ہمارا رب ہے، اور پھر انہیں کے اوپر گواہ کر کے کہا کہ تم شرک نہیں کرو گے۔ اور یہ کہ پیغمبر اس وقت موجود تھے، ظاہر ہے شاہ صاحب پیغمبر اول مخلوق ہیں، یعنی مخلوقات میں سب سے پہلی جو تخلیق ہے وہ پیغمبر اکرم کی ہے، بے شک۔ اور اس کے لیے نہ کوئی وقت مقرر ہے اور نہ ہی کوئی جگہ، اس لیے کہ ارشاد ہے لولاک لما خلقت الافلاق، اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو کائنات کی کوئی شے پیدا نہ کرتا۔ اور حضور کی ولادت کے لیے ہے، خلقت کے لیے، ولادت نہ بلکہ خلقت کے لیے، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقتک یا محمد، میں ایک چھپا ہوا روپوش خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اپنی پہچان کے لیے اے حبیب تجھے پیدا کیا۔ یہ وقت کی، زمانے کی یا کسی جگہ کے یہاں کوئی تصور نہیں ہے، اس لیے کہ آپ جس کے اوپر لفظ مخلوق کا اطلاق کر سکتے ہیں وہ لیسا بموجود ہے، وہ موجود نہیں ہے۔ صرف ایک ہی مخلوق کا ذکر ہوگا تو پھر سب سے پہلے مخلوق وہاں ہوں گے، تب باقی مخلوق کا ذکر ساتھ ہوگا۔ یعنی جب مخلوق کا ذکر ہوگا تو اول مخلوق حتمی مرتبت کو ماننا پڑے گا، پیغمبر اکرم۔ اور امام رضا علیہ السلام سے بھی کسی نے پوچھا کہ حضور اول مخلوق کون ہے، تو حضور نے فرمایا میرے جد بزرگوار ہیں اول مخلوق۔ تو اس سائل نے کہا پھر آپ کے جد بزرگوار کو اللہ نے کس شے سے پیدا کیا؟ تو امام نے مسکرا کے فرمایا اذا سألت فافهم، جب تو نے سوال کیا ہی ہے تو پھر سمجھنے کی کوشش بھی کر۔ اگر کسی شے سے میرے جد بزرگوار بنے تو مخلوق اول وہ نہ ہوئے بلکہ وہ شے ہوگی جس سے کہ جد بزرگوار بنے ہوں۔ تو تجھے بتا چکا ہوں کوئی شے کا وجود نہیں تھا، ایک وہ بنانے والا تھا اور ایک یہ بننے والا تھا، اور اس نے بھی اپنی معرفت کے لیے اور اپنی اس محبت کہ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اپنی پہچان کے لیے اسے پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ تو ظاہر ہے وہ عالم ذر ہو، ارواح سب جمع کر کے، تو اس وقت پیغمبر اکرم تو ظاہر ہے وہ تو معائنہ فرما رہے ہوں گے، اس لیے ناظر اور وہ نگران ہیں بالکل، اور اس لیے کہ وہ تو سابقہ انبیاء پہ بھی گواہ ہیں اور آنے والے لوگوں پہ بھی گواہ ہیں، یعنی اپنی ولادت سے پہلے بھی لوگوں پہ گواہ ہیں اور اپنے اس دنیا سے پردہ پوشی کے بعد بھی وہ گواہ ہیں۔ وہ تو اس عالم میں بھی مشاہدہ کر رہے ہیں اور اس عالم میں بھی وہ معائنہ اور مشاہدہ کر رہے ہیں، پیغمبر تو بہرحال موجود ہیں۔ اور جو دوسرا انہوں نے فرمایا کہ دوسرے سوال کا جواب ہم لیں گے جب تک کہ ہم ایک کالر کو بھی شامل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چلیے کال میرے خیال میں ڈراپ ہو گئی ہے۔ جی دوسرا سوال ان کا یہ کہ امام حسین علیہ السلام کی، جی آ گئے کالر۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کون ہماری بہن، کہاں سے؟ جی میں شازیہ بول رہی ہوں مینچسٹر سے۔ شازیہ مانچسٹر سے، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میں سوال کی طرح یہ بس یہ تشریح میں بیان کریں کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت تو روز اول سے لکھی ہوئی آئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل اترے تھے اور شیشی لائے تھے مٹی کی، تو کہتے ہیں یہ آپ کے امام حسین علیہ السلام شہید کیے جائیں گے آپ کے بعد، آپ کی امت میں۔ تو یہ تشریح میں بیان کریں کہ ان کی شہادت ایک اچانک واقعہ نہیں تھا، یہ تو لکھی ہوئی آئی تھی شہادت ان کی۔
تو میرے سے یہ پوری تشریح آپ بتائیں، یہ واقعہ یہ سچا ہے کہ؟ ٹھیک ہے، جزاک اللہ. ہماری بہن ہے شازیہ منچسٹر سے، اس مٹی سے متعلق سوال کیا ہے اور اس کی تشریح چاہتی ہیں. یقیناً تشریح ہوگی. اگلے کال کو بھی شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام سرکار. معذرت کے ساتھ صرف 1-2 سیکنڈ سرکار، میں آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے کوئی مجتہد ہے، میرا غالباً آیت اللہ باقر الحکیم باقر الحکیم یا کیا نام تھا ان کا، ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ سرکار سے بھی کسی نے سوال کیا تھا کہ امام زین العابدین خون کیسے روتے تھے. آغا باقر الحکیم کے آنکھوں کے اوپر رومال کو رکھا اور پھر وہ جب ہٹایا تو اس میں خون تھا. اور دوسری ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یوٹیوب پر ایک کلپ ہے کہ ایک لڑکی ہے، وہ دودھ کے 2 گھونٹ بھرتی ہے، پیتی ہے دودھ، اور اس جب آنکھوں سے وہ پانی کی بجائے دودھ نکلتا ہے. تو وہ پتہ نہیں، میرا خیال ہے کہ وہ ساتھ کون سی سائنس پڑھتے رہے. شکریہ جی. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. ویسے آیت اللہ العظمیٰ مرحوم سید محسن الحکیم کا یہ واقعہ ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا ہے. باقر الحکیم صاحب کے وہ والد تھے، مرجع اپنے زمانے کے بہت بڑے، اور انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے. چلو کسی نے کچھ کہہ دیا ہے تو ضروری نہیں کہ جو کہتا ہے اس کی بات حجت ہو سب کے لیے. اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام مولانا صاحب. جی کون ہماری بہن ہے، کہاں سے ہیں؟ میں صدف بات کر رہی ہوں مولانا صاحب، بیٹن آن ٹرینڈ سے. جی فرمائیے. جی مولانا صاحب مجھے پوچھنا تھا کیونکہ میں کافی ریسرچ کر رہی ہوں ابھی یہ شیعہ اور ان کے عقیدہ پہ اینڈ ایوری تھنگ، تو میں سوچی اگر آپ مجھے بتا سکو کہ کون کون سی کتابیں میں پڑھ سکوں، لیکن انگلش میں، کیونکہ اردو میری کافی کمزور ہے. جی تو اگر آپ انگلش میں بتا سکو کوئی کتابیں وغیرہ پلیز جو میں پڑھ سکوں پلیز. ٹھیک ہے، بس یہی. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. ہم بتائیں گے انشاءاللہ آپ کو، آپ ضرور اس کی طرف توجہ کریں. بہت شکریہ. اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام جی، میں کیسر عرض کر رہا ہوں برمنگھم سے. جناب قیصر صاحب برمنگھم سے، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ میں نے یہ علامہ صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ کرنے کے بعد جبرائیل علیہ السلام دنیا پر تشریف لائے تھے، اگر وہ لائے تھے تو کس وجوہات کے لیے وہ آئے تھے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے سوال کیا. اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم مولانا صاحب. السلام علیکم جی. آپ وعلیکم السلام. کون میرے بھائی؟ میں علی بول رہا ہوں سویڈن سے. ہادی جی، میرا کوشچن یہ ہے کہ کوشچن نہیں ہے، وہ جیسے ایسے ہوا کہ ایک دوسری چینل پر کسی لیڈی نے بڑے مزے کا خیز میں ٹیلی فون کیا کہ شیعہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ بھی شیعہ تھے. جی. اور اس لیڈی نے ایک بہت زیادہ مزہ خیز اور ان لوگوں نے بڑا بھی مزہ خیز طریقے سے اس کو سنا. تو میرا سوال بھی یہی نہیں ہے، لیکن میرا سر یہ مقصد ہے کہ اس بات کو عوام کو بتائیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا جو دین تھا وہ کیا تھا، آیا کہ وہ بھی شیعہ تھے یا نہیں تھے، یہ کیسے. یہ انہوں نے کلام پاک میں سے کہا کہ شیعہ یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی جناب ابراہیم علیہ السلام شیعہ تھے. اور بہت ہی مزہ خیز میں بات سوال ہوا اور بہت ہی مزہ خیز میں جو سوال کو سنا گیا، جس کا ایک عوام کی تسلی کے لیے میرا سوال نہیں ہے. جی حادی صاحب آپ کا سوال پہنچ گیا ہے. اگر کوئی قرآن سے ناواقف ہو اور بیچارہ جہالت اور نادانی کے اندھیرے میں ہو اور وہ پاگلوں کی طرح ہنسے تو اس کے مذاق اڑانے سے یا اس کے ہنسنے سے حقیقتیں نہیں بدل جاتی. میرے بھائی انشاءاللہ ہم عنقریب آپ کی خدمت میں بتائیں گے کہ کسی شیعہ کا قول نہیں ہے، یہ کسی روایت کی بلبوتے پہ نہیں ہے، بلکہ قرآن نے بتایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے شیعہ تھے. بات یہ ہے کہ لفظ شیعہ کا اطلاق نبی پر ہوا ہے، ولی پر ہوا ہے، صحابہ پر ہوا ہے، جو ہمارے اوپر بھی ہو رہا ہے. تو ہمارا ایجاد کردہ یہ لفظ نہیں ہے، بلکہ قرآن کا دیا ہوا
نورانی اور مقدس لفظ ہے شیعہ، لہٰذا اس کی توہین کرنے والے پہلے سوچیں کہ وہ کس کی توہین کر رہے ہیں۔ ہم تک تو بات بعد میں آتی ہے، سب سے پہلے قرآن اور اس کے بعد انبیاء پر بات جاتی ہے۔ اگلے کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چلیے ہم قبلہ سوالوں کی طرف آئیں گے۔ ایک جو محبت امام حسین علیہ السلام کے وجوب پر ہے اس کو کمپلیٹ کر لیں تو ہم ایک بریک کی طرف بھی جائیں گے انشاءاللہ۔ جی اچھا، وہ جو عالم ارواح میں تمام ارواح سے لیا گیا وہ تو بات سمجھ آ گئی کہ پیغمبر اکرم علیہ السلام وہاں اس پہ موجود ہے اور ان کے سامنے یہ اقرار لیا گیا جی۔ اور جو دوسرا انہوں نے میثاق انبیاء کا کہا وہ ہے اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما اتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اصری قالوا اقررنا قال فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ سارے انبیاء سے، پہلے تو ساری مخلوقات سے، اب سارے انبیاء سے یہ وعدہ تھا، اور یہ بھی پیغمبر کی موجودگی میں وعدہ ہے، یعنی پیغمبر ان معنوں میں اس معاہدے کے بھی، اس میثاق کے بھی شاہد اور گواہ اور موجود ہیں۔ کیا وعدہ تھا؟ جب اے نبیو تمہیں کتاب اور حکمت دے کے بھیجوں ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس میرا وہ رسول آ جائے، لتؤمنن بہ، یہ رسول سے مراد پیغمبر اکرم ہی ہے، تو میرے رسول پہ ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنا ہوگی۔ کیا اقرار کرتے ہو؟ قالوا اقررنا، تو سب نبیوں نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ فرمایا فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین، سائل یہی پوچھ رہے تھے کہ تم بھی گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ اس معاہدے کا گواہ ہوں۔ فمن تولی بعد ذلک، جو اس وعدے سے مکر گیا یا جس نے اس کا پورا نہیں کیا تو وہ اس کی نبوت کا لحاظ نہیں کیا جائے گا، اس نے وعدہ کا خلاف کیا، فاولئک هم الفاسقون، اسے فاسقوں کے صف میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ اور شاید ان کے اضافہ معلومات کے لیے ایک تیسرا میثاق بھی ہے، اور وہ ہے، اب صورت مجھے یاد نہیں، میں اس لیے کہ میں حافظ نہیں ہوں، اذ اخذنا من النبیین میثاقہم ومنک، اے پیغمبر ہم نے نبیوں سے بھی وعدہ لیا تھا اور آپ سے بھی وعدہ لیا تھا۔ نبیوں سے تو یہ وعدہ لیا تھا میرے پیغمبر پہ ایمان لانا، اور اگر ایمان نہیں لاؤ گے یا مدد نہیں کرو گے تو تمہاری نبوت بیکار ہے۔ اور پیغمبر سے کس بات کا وعدہ؟ اس لیے کہ اب تو باب نبوت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا، اب تو کوئی نبی آ نہیں سکتا۔ وَمِنْكَ وَمُوسَىٰ وَعِیسَىٰ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِیثَاقًا غَلِیظًا، ہم نے ان سے بڑا مضبوط میثاق لیا، آپ سے بھی لیا۔ تو پیغمبر سے کس بات کا وعدہ تھا؟ وہ تفسیر فتح القدیر میں لکھا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ان علیٰ مولا المومنین، اللہ نے آدم سے لے کے عیسیٰ تک 1.25 لاکھ نبیوں سے یہ وعدہ لیا، اگر پیغمبر کی نبوت کا اعلان نہ کیا تو تمہاری نبوت بیکار ہے۔ اور پیغمبر سے یہ وعدہ تھا اگر تو نے علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا، یہ کسی شیعہ کی بات نہیں، اِن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اگر تو نے یہ کام نہیں کیا تو ہماری رسالت کا کوئی کام سر انجام نہ دیا، اور وہ ہے اعلان ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ سبحان اللہ۔ ہم ناظرین ابھی ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف جاتے ہیں اور بریک کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آپ کہیں نہ جائیے گا، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے تو یقیناً آپ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ المستعان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار پھر ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ پروگرام کیجئے سوال آپ دیکھ رہے ہیں، اور بریک سے پہلے بہت سارے سوال ہم نے آپ سے لیے اور کچھ سوالوں کے جواب بھی آپ کی خدمت پیش کیے گئے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں، سوال لینے کے لیے بھی تیار ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جواب بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ برمنگھم سے ایک بھائی ہیں احمد، انہوں نے پوچھا کہ حضرت عباس
علمدار کو غازی کیوں کہا جاتا ہے؟ اس پر آپ فرمائیں گے؟ میں چاہوں گا کالر کو بھی شامل کرتا ہوا چلوں آگے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام مولانا، میں سید غیر باز لازگو سے بول رہا ہوں۔ جی مولانا آج میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہتا ہوں۔ جی آج میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ 1400 سال پہلے یزید نے انکار کر دیا تھا اسلام کی تمام شریعتوں پہ کہ وہ کہتا تھا شراب جائز ہے، نماز ضروری نہیں ہے، رسول پاک پہ وحی نہیں اترے، اور وہ بالکل ہی انکار کر دیتا ہے اسلام کی تمام شریعتوں پہ۔ لیکن آج کا مسلمان جو یہ کہتا ہے نماز جائز، نماز جو نماز پڑھتے ہیں جو کہتے ہیں شراب جائز نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ رسول پاک پہ وحی اترا، لیکن پھر بھی وہ آج بھی وہ تمام کام کریں جو تب یزید نے کیے تھے۔ تو پھر میں مولانا آج میں آپ سے یہی سوال کرنا چاہتا ہوں کہ تب کا مسلمان اور آج کا مسلمان اپنے آپ کو حق یہ دے سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلائے جب وہ اس طرح کے کام کرتا ہے کہ وہ نعت تکبیر پڑھ کے مسلمانوں کے گلے کاٹتا ہے، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلا سکتا ہے کہ نہیں؟ یہ میرا سوال ہے۔ تھینک یو۔ ٹھیک ہے بیٹا، ٹھیک ہے، بہت عمدہ۔ اگلے ہم کالر کو بھی شامل کریں گے، لیکن کالر سے پہلے جی حضرت عباس علمدار کو غازی کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت عباس علمدار، حضرت عباس علیہ السلام کو حضرت عباس علمدار تو اس لیے کہا جاتا ہے، یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے فوج کے یعنی علمدار ہیں، اور حضرت امیر المومنین اور حضرت امیر حمزہ کے بعد اس وقت سے اب تک اور نہ جانے کب تک یہ علمدار حضرت عباس ہی رہیں گے۔ یہ علم حضرت عباس ہی کے ساتھ عنوان رہے گا۔ اور غازی اس لیے کہے جاتے ہیں کہ ایک مرتبہ امیر المومنین کی موجودگی میں جنگ جمل کے اندر اور جنگ صفین میں حضرت عباس علمدار نے انتہائی یعنی کم سنی کے باوجود وہ داد شجاعت دی، چونکہ امیر المومنین آپ کو معلوم ہے امیر المومنین نے تو حضرت عقیل سے کہا تھا کہ میری کسی شجاع اور غیور خاندان میں شادی کیجئے۔ کہا کیوں، کیا ضرورت ہوئی شادی کی؟ کہا میں ایک بیٹا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عقیل نے بلا توقف کہا یا علی جس کے حسن اور حسین جیسے بیٹے ہوں وہ اور بیٹے کی تمنا کر رہا ہے؟ کہا نہیں، وہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں مبالغہ کے دن سے، مجھے ایک ایسا بیٹا چاہیے جس طرح کما کن تو ملازماً لرسول اللہ ہے، جس طرح میں رسول کے لیے لازم و ملزوم تھا وہ میرے حسین کے لیے لازم و ملزوم رہے۔ حضرت عباس غازی تھے، اور شب عاشور تک حضرت عباس کو یہ امید تھی کہ وہی جو جمل اور صفین میں داد شجاعت دی تھی عاشور کے دن بھی موقع ملے گا، مگر حضرت عباس کو اجازت نہیں ملی، لڑائی نہیں لڑ سکے۔ اور پھر ایک اور حسرت لے کے گئے، چلیے لڑائی نہ لڑ سکے، پانی ہی شاید سکینہ تک پہنچا پائیں، وہ پانی بھی نہ پہنچا پائے۔ اس لیے حضرت عباس علمدار کو جہاں علمدار، جہاں غازی، سکہ سکینہ، وہاں ایک باب المراد اور باب الحوائج بھی یہ حضرت عباس علمدار کے وہ خصوصیات ہیں۔ اشجع الناس، قمر بنی ہاشم، یعنی جسے جو 3 اماموں کی گود میں کھیلا ہو، جسے 3 اماموں نے اپنی گود میں اٹھایا ہو، حضرت علی، امام حسن، امام حسین، اور 2 امام جس کی گود میں کھیلے ہوں، سے بڑا اور اعزاز کیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کالر کو شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم مولانا۔ جی فرمائیے۔ جی مولانا، آج میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، یہ ہے کہ الحمدللہ ہمیں یہ سبق جو کربلا سے ملا تھا، صبر، استقامت اور ثابت قدمی کا، آج 1400 سال کے بعد وہ پھر اس کا ثبوت آج مل گیا کہ طاغوتی طاقتوں نے مل کے جو سینکشن لگا رکھی تھی ایران پہ اور ایران کا بند کیا ہوئے تھے ہر چیز، آج وہ طاغوتی طاقتیں خود ہی مجبور ہو کر انہوں نے ایران کا موقف مان لیا، اور آج ان مجبور ہو کر انہوں نے اس کا ساتھ معاہدہ کر لیا۔ تو مولانا یہ تو ہمیں سبق کربلا سے جو ملا تھا کہ ہر چیز صبر، استقامت اور ثابت قدمی سے ملتی ہے، تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ وہ طاقتیں جو کہ دولت اور تیل کے نشے میں تھیں اور طاغوتی طاقتوں سے مل کے جنہوں نے یہاں تک بھی کہہ دیا
کہ سیریا کا تمام جو اسلحے کا جو خرچہ جنگ کا وہ ہم دیں گے، آج وہ ان کے منہ پہ جو تھپڑ پڑا ہے، یہ طاغوتی طاقتیں جو ان کے ساتھ مل کے طاغوتی طاقتوں کے مسلمانوں کا شرازہ بکھیر رہی تھیں، آج یہ کس مقام پہ کھڑی ہیں؟ پلیز ذرا اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں کہ آج ان کو کیا حاصل ہوا ہے، اور آج وہ کس مقام پہ، کیا مسلمان آج اس کا کسی طریقے سے کلا کما کر سکیں گے یا نہیں؟ تھینک یو جی، مہربانی، شکریہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت عمدہ اور بالکل موقع کے لحاظ سے ایک سوال کیا ہے جو ایک بہت بڑی کامیابی ایران کو حاصل ہوئی ہے مذاکرات کی دنیا میں اور منطق اور لاجک کی دنیا میں۔ ایران نے اپنی بات منوائی ہے اور دنیا کی طاقتوں نے بہرحال ایران کے موقف کو منطقی تصور کرتے ہوئے تسلیم کیا ہے۔ میں بات اس پر بھی انشاءاللہ کروں گا۔ ایمان، صداقت، صبر اور استقامت، یہ جہاں جمع ہو چیزیں پھر انہیں کوئی ہلا نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ اگلے کال کو شامل کرتے ہیں اگر کوئی ہے تو۔ جی چلیے، کوئی بات نہیں، آگے ہم بڑھتے ہیں۔ شبیر عباس آپ منچسٹر سے سوال کیا ہے کہ خون کے آنسو رونے کا کسی نے انکار کیا ہے۔ وہ کچھ آپ فرما رہے تھے۔ جی، مطلب یہ کہ کہا جاتا ہے کہ کسی نے انکار کیا کہ نہیں یہ تو محاورہ ہے اور ایسا ہو نہیں سکتا ہے، انسان سے یہ ممکن نہیں ہے، جبکہ جن کے پاس دل ہوتے ہیں اور دل رکھنے والے جب غم میں ڈوبتے ہیں تو خون کے آنسو بہانا ان کے لیے کوئی بعید بات، ناممکن بات نہیں ہے۔ چنانچہ اسی طرح کی کوئی بات آیت اللہ العظمیٰ سید محسن الحکیم کی خدمت میں کی تو انہوں نے اپنے رومال سے تصور کربلا کر کے گریہ کیا اور اس کے بعد دکھایا کہ دیکھو میں ایک ناچیز عزادار خون کے آنسو بہا سکتا ہوں۔ تو یہ امام زین العابدین علیہ السلام نے اگر فرمایا ہے، یا حضرت امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا، اے میرے جد مظلوم حسین، آپ پر میں خون کے آنسو، جب آنکھوں میں پانی نہ رہ جائے تو میں خون کے آنسو بہاتا ہوں۔ یہ محاورہ نہیں ہے، یہ کوئی مغالطہ بھی نہیں ہے، نہ مبالغہ ہے، ایک معصوم امام کا اور ناممکن بھی نہیں ہے۔ جی ناممکن بھی نہیں ہے۔ جب حضرت یعقوب حضرت یوسف کی جدائی پر آنسو اتنے بہائیں کہ نابینا ہو جائے، آپ کہیں کہ روتے روتے کوئی نابینا ہو سکتا ہے؟ آپ کہیں ناممکن ہے، آپ نہیں ہو سکتے، لیکن جو رونے والے ہیں وہ نابینا بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ایک انکار جو ہے وہ شاید کسی کا ایک سٹائل بن گیا ہے کہ بعض حقائق کا انکار کر کے کچھ الگ اپنی پہچان بنائے۔ تو اس پر مزید کچھ آپ بات کرنا چاہیں؟ کسی واقعے کے اوپر یا اس کی واقعیت کے اوپر کچھ دوسری بات ہے، ناممکن نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی عام رونے والا اگر بہت شدت سے رو رہا ہو تو آپ اس کی آنکھیں دیکھتے ہیں بالکل سرخ ہو جاتی ہیں، بالکل گوشت کے ٹکڑے کی طرح آنکھیں ہو جاتی ہیں۔ اور ظاہر ہے جس کا باپ ٹکڑے سامنے پڑا ہو، اور جناب زینب سلام اللہ علیہا نے تو جب حضرت زین العابدین پہلی مرتبہ اپنے بابا کی طرف بڑھے ہیں تو بی بی نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھ کے کہا ہے فعالت بینہ و بین الحسین، میں آپ کو آپ بابا کے پاس نہ جانے دوں گی اس لیے کہ آپ بچ نہ پائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہرحال میں تو صرف یہی دعا کروں گا کہ ایسے جو اپنی طرف سے نئی نئی چیزوں کو ایجاد کرنے کا جن کو شوق ہے وہ ذرا سا کسی بھی حقیقت کے انکار سے پہلے 100 مرتبہ سوچیں۔ اور اگر معصوم نے فرمایا ہے تو خون کے آنسو رونا شاید اردو میں محاورہ ہو، عربی میں کوئی محاورہ نہیں ہے۔ لَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا، یہ امام معصوم کا قول ہے۔ کم از کم اتنا عقیدہ تو مومن کو ہونا چاہیے کہ جو اپنے معصوم امام کے الفاظ کو ریگارڈ کرے اور انہیں مانے، اس لیے کہ ہم نہیں رو سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی اور نہیں رو سکتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اگر کوئی کالر ہے تو ان کو شامل کرتے ہوئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، میں افتخار بول رہا ہوں۔ افتخار صاحب کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں بولٹن سے بول رہا ہوں۔ جناب فرمائیے، کیا سوال ہے آپ کا؟ میں نے یہ کہنا تھا کہ 7ویں محرم کو نا ایک چینل پہ ادھر بھی آتے تھے وہ مولانا صاحب، تو انہوں نے ایک بہت اچھی بات کی اسی چینل پہ، تو اینکر نے آگے سے کہا کہ واقعی شیعہ امام اعظم نے کہا کہ میں حسین کے شیعہ میں سے ہوں، تو انہوں نے دوبارہ نا میرے معاویہ کے زمانے میں، تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ امام اعظم نے کہا کہ پیسے کوئی
دینے لگے. انہوں نے کہا نہیں میں پیسے نہیں لیتا, میں تو علی کے شیعہ میں سے ہوں. تو اینکر نے کہا واقعہ شیعہ لفظ آیا؟ انہوں نے کہا ہاں. یہ 7ویں محرم کو ایک چینل پہ 3 مولانا صاحبزادہ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے حق کی بات کہنے سے اس نے 2 مرتبہ یہ کہا. دوسری بات میری یہ ہے کہ 18ویں پارے میں, مجھے نہیں پتا 18ویں پارے میں ہے کہ ایک گروپ نے کہا کہ قرآن ہمیں چاہیے. یہ میں ایک مولانا کی تقریر سن رہا تھا, اپنے مولانا صاحب کی, تو 18ویں پارے میں یہ کہاں لکھا ہوا تھا کہ وہ گروپ نے کہا کہ ہمیں یہ قرآن نے یا اس میں تبدیلی چاہیے. یہ کچھ ہے ایسی سورہ, مجھے یہ علم کرنا تھا پلیز. 18ویں پارے میں بول رہے تھے, علامہ طالب جوہری صاحب کہہ رہے تھے کہ 18ویں پارے میں لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ کہ جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک اپنے امت کو کہا نا, تو چند جو مانے انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں, وہ انہوں نے کہا کہ 18ویں پارے میں آپ پڑھ لیجئے. کیا ہے جی نہیں کیا ہے, کیا 7ویں پارے میں کیا لکھا, کیا ہوا؟ ہاں, یہ جب قرآن پاک آپ نے کرایا نا صحابہ کرام کو یہ, تو انہوں نے کہا نہیں ہمیں کوئی اور کتاب چاہیے یا اس میں ترمیم کر دیجئے, ایسا کوئی لکھا ہوا ہے. کوئی اور کتاب چاہیے اگر لکھا, میں اپنے علم کے لیے میں پڑھ رہا ہوں. نہیں, آپ میرے خیال میں آپ ذرا دوبارہ سن لیجئے انہوں نے کیا فرمایا ہے, کیونکہ آپ میرے خیال میں جو انہوں نے بتایا ایگزیکٹلی آپ نے ہم تک نہیں پہنچایا, شاید درمیان میں کوئی بات مس ہو رہی ہو, تو ہم آپ کو تو کوئی یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کوئی اپنی طرف سے بات کہی ہے, شاید کوئی ایسی بات ہے. آپ غور سے سنیے گا, سن کر کے پھر سوال بنائیے گا انشاءاللہ. اوکے جی, اللہ ٹھیک ہے, جزاک اللہ جزاک اللہ. افتخار صاحب اگلے کال کو شامل کرتے ہیں اگر ہیں تو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں انیس حیدر بول رہا ہوں. جناب انیس حیدر صاحب فرمائیے. الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. مجھے ایک بات معلوم کرنا تھا کہ جب اسیرانہ نے کربلا کو رہائی ملی ہے اور وہ پہلے کربلا گئے ہیں اور اس کے بعد پھر مدینہ تشریف لے گئے ہیں, تو اس کے بعد میں نے کتابوں میں پڑھا ہے, اور تھوڑا سا اونچا بولیے گا, آواز آپ کی بہت دھیمی آ رہی. اچھا, میں نے کتابوں میں بھی پڑھا ہے اور علماء بھی سے بھی میں نے سنا ہے کہ پھر بعد میں شہزادی وہاں گئے شام, تو یہ لوگ کس طرح سے وہاں شام گئے, اور شام میں پھر جناب فضہ کا بھی مقبرہ شام میں ہے, اور تو یہ بعد میں کس طرح سے وہاں شام گئے تھے, اس کا تھوڑی سی وضاحت کر دیجیے گا. فضہ, جناب فضہ کا انتقال کیسے ہوا یہ پوچھ رہے ہیں؟ میں پوچھ رہا ہوں جناب فضہ کا مزار بھی شام میں ہے, جبکہ یہ تو اسیرانہ کربلا جو تھے وہ مدینہ چلے گئے تھے کربلا. ہاں, تو پھر واپس دوبارہ آئے ہیں. ٹھیک ہے, بہت آپ کا انشاءاللہ سوال پہنچ گیا ہے انیس حیدر صاحب, آپ دیکھتے رہیے گا, انشاءاللہ آپ کا جواب بھی ملے گا. بہت شکریہ, جزاک اللہ. اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. مولانا صاحب بڑی خوشی ہوئی آپ کو پروگرام میں دیکھ رہا ہوں, اور سر جی کیسے بتاؤں کہ دل کی کیسی کیفیت ہے. تو میرا آپ سے, میں سوال تو نہیں ہے سر, میں آپ سے ایک بات یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرآن میں ایک آیات ہے کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, کچھ ایسی آیات ہے. جی سر, تو اس کا ترجمہ آپ کو تو پتہ ایسے ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی آپس میں رحم دل اور کفار کے مقابلے میں سخت ایسے ہیں. تو یہ جو جنگ صفین لڑی گئی ہے, میں اس پہ آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں, تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیں کہ اگر سرکار نے فرمایا کہ میرے ساتھی آپس میں نرم ہیں اور کفار کے مقابلے میں سخت ہیں, تو یہ جنگ صفین مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ سرکار مولا علی شیر خدا جو تھے اور امیر معاویہ یہ جنگ لڑی گئی. تو آپ کا نام بتا سکیں گے میرے بھائی؟ جی سرکار. آپ کا نام بتائیں گے؟ جی میرا نام غوث علی شاہ ہے. کیا ہے؟ غوث علی شاہ. غوث علی شاہ صاحب, آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں سر بریڈ فورڈ سے بول رہا ہوں. بریڈ فورڈ سے. انشاءاللہ بہت عمدہ سوال ہے آپ کا, اور آپ کے سوال کا بھی جواب انشاءاللہ عمدہ ہوگا, آپ کو ملے گا.
آپ دیکھتے رہیے، ہمارے ساتھ رہیے، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب آپ کو ملے گا۔ بہت عمدہ سوال ہے، ویسے بہت ضروری بھی سوال ہے۔ اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ فرمائیے کون میرے بھائی، کہاں سے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اسلام علامہ عبدی صاحب ہیں، نقوی صاحب، میرا ایک سوال ہے آپ سے۔ علی نقوی بات کر رہا ہوں کینٹ سے۔ علی نقوی صاحب کینٹ سے بول رہے ہیں، فرمائیے کیا سوال ہے؟ فرمائیے۔ جی سوال میرا یہ ہے کہ عالم کی یا مراجع تقلید کی کیا گائیڈ لائنز ہے، کیسے پہچان سکتے ہیں؟ کیا عام انسان ان کو پہچان سکتا ہے اور ان کی تقلید کر سکتا ہے؟ میں خود جو ہوں وہ آغاز ثانی تقلید میں ہوں، لیکن میں نے تو تقلید اس لیے شروع کی کہ وہی سب سے بڑے عالم میرے نظر میں ہیں اس وقت، اس لیے میں نے تقلید کی ہے، لیکن اس کی کوئی گائیڈ لائنز ہے کہ ہم کیسے پہچان سکتے ہیں؟ ٹھیک، بہت عمدہ، بہت عمدہ، آپ کا سوال پہنچ گیا ہے علی نقوی صاحب کینٹ سے، آپ کے سوال کا جواب آپ کو ملے گا۔ بہت شکریہ۔ آخری 2 کال مزید ہم لیں گے چونکہ اس کے بعد ہمیں جوابوں کی طرف آنا ہے اور ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم مولانا۔ وعلیکم السلام، کون میرے بھائی، کہاں سے ہیں؟ جی میں حافظ کامران بات کرتا ہوں مانچسٹر سے۔ ہادی کامران جی فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پہلے میرا تعلق اہل سنت والجماعت سپاہ صحابہ سے تھا، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی، اور لاسٹ 1 سال سے میں اہل تشیع میں جو ہوا ہوں وہ داخل ہوا ہوں۔ اللہ آپ کو زندگی دے اور آپ کو سلامت رکھے، اور آپ کو زیادہ فاصلہ ہے، اور جو میرا زیادہ روابط ہے وہ اہل سنت والجماعت کے ساتھ ہے۔ جی جی، تو اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اپنی وائف کو بھی تلقین کیا اور وہ بھی میرے ساتھ شامل ہو گئی ہیں ماشاءاللہ۔ ہمارے ذہن میں 2-3 سوال تھے۔ مولانا فاروقی سپاہ صحابہ کے تھے، جب میں نے ان کا بیان سنا تو وہ کہہ رہے تھے کہ شیعہ کے ساتھ تم بیٹھو ہی نہیں، کیونکہ ان کا کلمہ اور نماز اور ان کے ساتھ بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو پلیز مجھے 3 سوال جو ہے میرے، ایک تو کلمہ کہ صحیح بخاری اور ان کی کتابوں سے کوئی ایسی دلیل جو ثابت ہو، اور اذان کے بارے میں، اور جو ہاتھ کھولنے کا طریقہ نماز کا وہ مجھے اتھینٹک کوئی قرآن یا صحیح بخاری یا انہی کی کتابوں سے کوئی معتبر حدیث، تاکہ میں آسانی سے ان کے سوال کے جواب دے سکوں اور وہ مطمئن ہو سکیں۔ ٹھیک ہے، اور کوئی بات؟ جی جزاک اللہ، بس ان 3 سوالوں کے جواب مجھے بہت شکریہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ہادی کامران صاحب مانچسٹر سے۔ آخری کال کو شامل کرتے ہیں ہمارے اس پروگرام میں انشاءاللہ۔ باقی کالر سے معذرت چاہیں گے کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کی قلت ہے اور ہم اس ٹائم کی وجہ سے آپ کے سوالات نہیں لے سکیں گے۔ اگلے پروگرام میں ضرور آپ کے سوالوں کو ہم شامل کریں گے۔ آخری کالر کو آج کے اس پروگرام میں ہم شامل کرنے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ سادات اکرام، آپ کی صحابت میں مجھے بھروسہ ہے، اس لیے تیسری بار آ رہا ہوں۔ چلیے، ابھی میرے جو بھائی آئے تھے وہ قرآن کے بارے میں کہا تھا کہ 18ویں سپارے میں ہے، یہ دراصل سورہ یونس کی آیت ہے اور آیت نمبر 15 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جن لوگوں کو اللہ کی حضوری کا کھٹکا نہیں، وہ کہتے ہیں یا تو دوسرا قرآن لاؤ یا اس میں تھوڑا سا رد و بدل کر دو۔ تو اے رسول ان لوگوں سے کہہ دو کہ اس بات میں کوئی اختیار نہیں رکھتا، صرف پابندی ہے وہی کا پابند ہوں۔ یہ آیت نمبر 15 سورہ یونس کی ہے، 11واں پارہ ہے۔ شکریہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ہم کالز ہم نہیں لے سکیں گے، جو سوال آ گئے ہیں ان کے جواب کی طرف بڑھتے ہیں۔ سید مجاہد حسین صاحب نے لندن سے بہت عمدہ سوال کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری اور پھر یہ محرم و سفر میں جو ایمان تازہ ہوتا ہے، اور پھر وہ محسن نقوی صاحب کے شعر سے بھی انہوں نے اس بات کو واضح کیا کہ جس کا دوسرا مثال جو سارا جہاں حسین کا قاتل دکھائی دیتا، اگر مولا یہی کربلا کے مسائل اور یہ سارے محرم میں جو ذکر ہوتے ہیں مجلس و ماتم وغیرہ، تو یہ حقیقی دین کی جو مٹھاس ہے اس کو کیسے قائم رکھا جا سکتا ہے، اور یہ اس مٹھاس کو کس طرح سے قائم رکھیں، اور وہ جو عزاداری کے نام پر جو مسائل کھڑے ہو رہے ہیں اس کو کس طرح سے
ٹیکل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں نا، میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، جی آپ نے ابھی سنا وہ جو کالر تھے انہی میں سے ایک نے کہا کہ میرا پہلے ایک اور مذہب تھا، اور اس کے بعد یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا اعجاز ہے کہ ہر سال محرم میں امام جو لوگوں کو دعوت دیتے ہیں تو کئی ایک خوش بخت ہیں جو امام کی دعوت پہ لبیک کہتے ہیں۔ ہمارے پاس تو کئی ایسے دانشور اور کئی ایسے شیخ الاسلام کے عہدے کے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ میں نے تو امام حسین علیہ السلام سے ہدایت پا لی، میں امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے ہدایت پا گیا۔ اور کسی نے باقاعدہ کتاب لکھی، یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم کو بھی اس بات کا علم ہو جاتا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اسلام کے اس پیغام کا نام ہے جسے کوئی ٹھکرا نہیں سکتا، جسے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، جسے کوئی رد نہیں کر سکتا۔ دیکھیں 1.25 لاکھ انبیاء میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگاروں کو قائم رکھا اور ہر سال منانے کے لیے وہاں بلایا۔ وہ صفا مروہ کی سعی ہو، وہ بیت اللہ کا طواف ہو، وہ قیام ہو مزدلفہ اور عرفات میں، یہ سارے قربانی، یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جس نے جو خدمات انجام دی ہیں، اللہ نے اس کے آثار کو قائم کر دیا۔ اب یہ ہے کہ پیغمبر کی خدمات حضرت ابراہیم سے کم نہیں ہیں، مگر حضرت ابراہیم کے لیے تو سال میں 1 مرتبہ بلایا، اور پیغمبر کے لیے ہر روز 5 مرتبہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ کہہ کے بلایا، اشہد ان محمد رسول اللہ، پیغمبر کے لیے 5 مرتبہ دن میں۔ امام حسین علیہ السلام، دیکھیں حضرت امام حسین علیہ السلام کے اگر آپ اقوال پڑھیں، مجھ سے آپ بہتر جانتے ہیں، امام علیہ السلام نے جو اپنے خالق کی طرف کہا وہ یہ تھا، پروردگار تیرا شکر ہے تو نے اس کام کے لیے مجھے انتخاب کیا، منت بنے کہ خدمت سلطان ہمیں کنی، منت عزو شناس بخدمت بداشتت، یہ کام تو حسن سے بھی لے سکتا تھا، یہ زین العابدین سے، مگر میں کن الفاظ سے تیرا شکریہ ادا کروں، یہ کام تو نے مجھ سے لیا۔ اور پیغمبر کے لیے فرمایا جب جا رہے تھے، میرے جد میرے نانا امرانی رسول اللہ وانا ماذن لہو، میرے جد میرے لیے ایک حکم دے کے گئے ہیں اور میں وہ کرنے ہی والا ہوں۔ یعنی وہ قربانی مکے میں بھی کر سکتے تھے، مدینہ میں بھی کر سکتے تھے، مگر مدینہ میں کرتے تو مدینہ منورہ ہی رہتا، مکے میں کرتے مکہ مکرمہ ہی رہتا۔ یعنی شہادت تو طے ہے، مگر مقتل کے لیے اختیار ہے کہ آپ خود اپنے لیے چن لیجئے۔ تو پھر مقتل اس ریگستان کو چنا جو پھر اس کے بعد ریگستان نہ رہا، پھر یا تو وہ اللہ کا عرش معلیٰ ہوا، یا پھر اس سید الشہداء کا کربلا معلیٰ ہوا۔ اور پھر جب امام علیہ السلام، یعنی امام علیہ السلام نے جب اگر کسی کو کہا ہے، میں نے پچھلے ایک پروگرام میں جو 2 دن پہلے تھا جمعہ کا پروگرام، اس میں 2 چیزیں عرض کی تھیں اور وہ پھر آج کندِ مقرر کے طور پہ، امام علیہ السلام نے 2 شخصوں سے یہ کہا کہ میری مدد کیجئے، ایک کا نام ہے عبداللہ ابن ہرجوفی، دوسرے کا نام ہے ہرسمہ۔ عبداللہ ابن ہرجوفی نے کہا کہ میرے پاس گھوڑا اور ایک نیزہ ہے، وہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ امام نے فرمایا مجھے اس کی ضرورت نہیں، اور اگر تو میری مدد نہیں کر سکتا تو یہاں سے نکل جا قبل اس کے کہ میری صدا استغاثہ بلند ہو۔ علامہ شوستری نے فوائد المشاہد کے صفحہ نمبر 37 کے اوپر لکھا، ہرسمہ نامی ایک شخص تھا جو جنگ صفین میں کا مشاہدہ کیے ہوئے تھا۔ اس نے کہا یبن رسول اللہ، یہ درخت آپ دیکھتے ہیں، اس درخت کے نیچے امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے اس صفین کے سفر کے دوران نماز پڑھی، اور جب نماز پڑھ چکے تو اس کے بعد یہاں سے مٹی اٹھاتے تھے اور اڑاتے تھے مٹی، اور رو رو کے کہتے تھے یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے لاشیں بکھریں گے، ہمارے خیمے جلیں گے، ہمارے بچے شہید کیے جائیں گے، ہماری مستورات کو قید۔ یعنی امیر المومنین سفر صفین میں واقع کربلا کے مصائب پڑھ رہے ہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں ہرسمہ اس وقت تو یہ خبر تھی، آج تو واقعہ ہے، تو دیکھ رہا ہے ہزاروں اور لاکھوں کا لشکر چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے، کیا تو میری مدد کرے گا؟ تو اس نے کہا فرزند رسول میں ایک مالدار آدمی ہوں، عیالدار آدمی ہوں، میرے مکانات ہیں، باغات ہیں، اور ابن زیاد جس کماش کا آدمی آپ کو پتہ ہے وہ سب کچھ میرا تباہ کر دے گا، جلا دے گا، ختم کر دے گا، فنا فلا کر دے گا، میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں اگر نہیں کر سکتا تو یہاں سے نکل جا قبل اس کے کہ میری آواز استغاثہ بلند ہو۔ یعنی امام علیہ السلام یہ چاہتے ہیں کہ میرے خون میں کسی طرح سے بھی
کسی کی بھی انوالومنٹ نہ ہو، جس کو بھی بچا سکتا ہوں بچاؤں. اور پھر یہ ہے کہ اپنے ساتھ آنے والوں سے بھی کہا چلے جائیے، چراغ گل کر کے کہا چلے جائیے، میں ہی مطلوب ہوں اور میری شہادت ان کے لیے کافی رہے گی، آپ چلے جائیے. یہ تو اب ان کا اپنا گویا مرتبہ ہے، جو شہد سے زیادہ موت کو میٹھا پاتے ہیں، اور موت کے لیے جو شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، جو اس کے لیے بے قرار اور پریشان ہے. آپ ہر کا دیکھیں، ہر کے چھوٹے بچے تو کوفے میں ہیں، فیملی اس کی کوفے میں ہے، اور وہ اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے امام کی طرف آ رہا ہے. یعنی اس کو یہ فکر نہیں ہے کیا میرے بچوں کا کیا ہوگا، ان کا کیا نتیجہ ہوگا، یا کیا ان کے ساتھ سلوک ہوگا، اس کی کوئی فکر نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے. مگر یہ سب کچھ چونکہ میری وجہ سے ہوا، لہٰذا میں اب اس کا کفارہ یوں ادا کروں کہ امام کی خدمت میں پہنچ کے امام سے معافی مانگوں. چنانچہ اس نے آ کے امام سے معافی مانگی، اور پھر جناب امام زین العابدین سے یہ فرمایا، اے بیٹا زین العابدین، یہ جو شام کا پروسیس ہے، جب اس سے گزار کے نکلو، جاؤ مدینے پہنچو تو میرے دوستوں کو میرا سلام دینا، اور میرے شیعوں کو میرا یہ پیغام دینا، اے میرے شیعوں، میں تم سے کوئی شے نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ جب ٹھنڈا پانی پیو میری پیاس یاد کرنا. امام علیہ السلام اپنے اس کربلا کو زندہ کر کے گئے ہیں. جو جس نے کہا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام کو بھی زندہ کر دیا، کربلا کو بھی زندہ کر دیا. اور یہ امام یعنی آپ سوچیں، جیسے ہی محرم قریب آتا ہے، فتوے، ریزولیشن اور کیا کیا پاس ہوتا ہے کہ یہ بھی روکو، یہ بھی منع کرو. یعنی آپ اگر صرف عشرے کے دن کو کسی ایسی جگہ پہ بیٹھ کے دیکھیں جہاں ساری دنیا آپ کو دکھائی دے، خدا گواہ ہے یہ کوئی مبالغہ نہیں یا کوئی جذبات کی بات نہیں. آپ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا فوکس کرنے والا آلہ ہو کہ کسی ایسی جگہ پہ بیٹھ کے ساری دنیا کو دیکھیں، تو آپ محسوس کریں گے کہ آج کا دن پوری دنیا کا حکمران اکیلا امام حسین ہے، اور ساری دنیا اس کی ورکر ہے. جو کوئی جلوس کو لے کے جا رہا ہے، کوئی روکنے والوں کو روک رہا ہے، کوئی جانے والوں کو پانی پلا رہا ہے، کچھ انتظام کر رہا ہے، کچھ شام غریبہ کا اہتمام کر رہا ہے، کچھ جہاں سے جلوس چلا وہاں منتظم ہے، کچھ جہاں جلوس پہنچے گا وہاں منتظم. یعنی آپ ایک دن کے لیے تو آپ کو یہ ماننا ہی پڑے گا کہ وہ جو ہے آج سارے دنیا کے اوپر نظام اور حکومت ہے. اور اس کی آواز میں بھی یہ تاثیر ہے. آپ نے اس لڑکے کا فون سنا جس نے کہا کہ میں 2 سال پہلے سپاہ صحابہ سے تھا. سپاہ صحابہ تو بنی عداوت اہل بیت، وہ تو ہے ہی خوارج کی پارٹی ہے، وہ تو دشمنان اہل بیت سے ہے. یہ اس کو کس طرح سمجھ آ گئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر روح یزیدی بھی کہیں نہ کہیں کار فرما ہے اور ہے، تو کہیں نہ کہیں ہر بھی کام کر رہا ہے، اثرات ہر بھی ہیں. بے شک. اشتیاق بھٹ صاحب نے لوٹن سے سوال کیا کہ کچھ لوگوں کو عجیب و غریب شادیاں اور خوشیوں کی تقریبیں سجانے کا بڑا شوق آ گیا ہے. محرم کے ایام کے دوران خاص کر شادی کی رسم کو عام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. محرم کے دنوں میں تو پیر کا نام بھی لیا جاتا ہے کہ پیر نے اجازت دے دی ہے، تو پیر کی اجازت سے ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں. تو اس پر آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ میں چاہوں گا کہ ایک بات جو ہے نا وہ ان کی خدمت میں عرض کر دوں کہ دشمن تو بہرحال یہی چاہیں گے کہ غم کو خوشی کا نام دیں، خوشی کو غم کا نام دیں. اہل بیت اطہار کی خوشیوں میں تو یہ کہیں ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، غم میں اہل بیت میں بھی ہمارے ساتھ نہیں چلنا چاہتے، بلکہ اس کا الٹا کرنا چاہتے ہیں. یہ تو دشمن ہے. لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ شریعت کے جو احکام ہیں وہ الگ ہیں، اور اعتقادی اور جو ہمارے اخلاقی فرائض ہیں وہ الگ ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز شریعت میں حرام ہو تو ہی ہم اسے حرام جان کر چھوڑیں. بہت سارے احکام شریعت میں چونکہ قیامت تک چلنے والے ہیں، شریعت میں کوئی ایسا وقتی حکم نہیں ہے کہ فلاں ٹائم پہ فلاں چیز حرام ہو گئی، فلاں چیز وہ فلاں دوسرے ٹائم پر جو ہے وہ حلال ہو گئی. کوئی بھی چیز محرم میں حرام نہیں ہوتی، کوئی بھی چیز محرم میں حلال نہیں ہوتی. اگر حرام ہے تو قیامت تک کے لیے حلال ہے، اور حرام ہے تو قیامت تک کے لیے حلال ہے. شریعت سے ہٹ کر جو اعتقادی اور اخلاقی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر ہم اپنے معشوق اور محبوب کے غم کے دن میں ہیں تو یقیناً ہم خوشی کی تقریب ہرگز نہیں مناتے. یہ ہمارا اخلاقی فرض بھی ہے، ہمارا اعتقادی فرض بھی ہے، اور یہ شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ نے لفظ شریعت کو استعمال کیا. مزید اس پر آپ فرمائیں. اس سلسلے میں یہی آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے عرض کروں گا، ہمارے لیے ایک اسوہ ہے، شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا وأجنوا بماء ولایتنا. ہمارے شیعہ
وہ ہماری ہی بچی ہوئی طینت سے پیدا کیے گئے ہیں، اور نشانی ان کی یہ ہے ہماری خوشی پہ وہ خوش ہوتے ہیں، ہماری غمی سے انہیں غم پہنچتا ہے۔ یہ رہا کہ خصوصیت کے ساتھ آپ، یعنی یہ تو ایک انسان کا اخلاقی بنتا ہے کہ آپ کے پڑوس میں اگر ایک میت جوان ہو گیا ہو، آپ کی شادی ہو رہی ہو، پھر بھی شرفاء جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ شادی کو انتہائی سادگی میں بدل دیجئے، اس لیے کہ بالکل دیوار کی اس طرف ایک جوان مرگ ہو گیا ہے۔ یعنی آپ حضرت امام حسین علیہ السلام کے اس واقعہ جسے قرآن نے ذبح عظیم کہا اور عظیم قربانی جسے کہا، اس کے ایام میں، اور میں بالکل ماضی کی ایک بات عرض کرتا ہوں، پاکستان کے ایک بہت بڑے دانشور تھے، انہوں نے باقاعدہ اس کو اناؤنس کر کے اپنی بیٹی کا اور نکاح کیا کہ کچھ نہیں ہوتا اور میں اس سلسلے میں پہل کرتا ہوں۔ چنانچہ جب اس کے نتائج بھگتے تو اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ ٹی وی پہ آن کے شیعوں سے معافی مانگی کہ مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ اس سلسلے میں آپ اتنے سینسیٹیو ہیں اور آپ اس کو اتنا برا مناتے ہیں کہ اگر محرم کے دنوں میں شادی کی جائے۔ اور پھر جب ان کا اپنا انتقال پرملال ہوا تو کسی نے خبر تک نہیں دی، اس لیے کہ وہ اس کی شادی ہو رہی تھی، وہ جو ٹینس کھیلتی ہے لڑکی مرزا، جی جی، تو بس یہ ہوا جن ثانیہ مرزا، ہاں اس کی شادی ہو رہی تھی اور ان کی کسی نے خبر تک بھی نہیں دی کہ ان دانشور کا انتقال پرملال ہو گیا ہے۔ تو یہ لوگ جو ہیں اصل میں بیچارے عقل سے کورے ہیں، اور اہل بیت علیہ السلام، دیکھیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یعنی یہ تو واقعہ کربلا کے بعد، میں واقعہ کربلا سے پہلے کی بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ جنگ احد میں لوگ شہید ہوئے اور زخمی ہوئے، ان شہیدوں میں ظاہر ہے مدینہ کے انصار جب شہید ہو گئے تھے تو جس گھر میں یہ اطلاع جاتی تھی کہ فلاں شہید ہو گیا ہے جنگ میں، فلاں شہید ہو، تو ظاہر ہے وہاں بچوں کے، مستورات کے، بیٹیوں کے، بیویوں کے، بہنوں کے رونے کی آواز بلند ہوتی تھی، اور پیغمبر جس جس گلی سے گزرتے یہ فلاں شہید کا گھر ہے، یہ فلاں شہید کا گھر ہے۔ یہ لوگ کیوں نہیں تاریخ پڑھتے، کیوں نہیں واقعات کی طرف دیکھتے؟ اور آخر ایک ہی حسرت حضور کی زبان پہ آئی، اما حمزہ فلا بواکی علیہ، میرا حمزہ وہ سید الشہداء، اس کے اوپر کوئی رونے والا نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی بقا کرنے والا نہیں ہے۔ چنانچہ پیغمبر کے صحابہ گئے اپنے اپنے گھروں میں اور انہوں نے کہا بہت نقصان ہوا لڑائی میں، وہ بدر کا معاملہ نہیں، آج یہ احد کی لڑائی ہے، بہت لوگ شہید ہوئے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی ماؤں اور بہنوں کو پیغمبر کے گھر بھیجا، جائیے اور جا کے کہیے ہم حضرت امیر حمزہ کے ماتم کے لیے، تعزیت کے لیے، پرسہ کے جو لفظ جی چاہے آپ کا تعزیت کے لیے ہم حمزہ کے حاضر ہوئی ہیں۔ تو پیغمبر نے فرمایا اللہ آپ سے راضی ہو، اللہ آپ کی اولاد پہ راضی ہو، اللہ آپ کی اولاد پہ راضی ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی صاحب غم کے ساتھ ہمدردی کرنا یہ تو سنت پیغمبر میں سے ہے، اور یہ ایک اچھا عمل ہے اور اللہ کو یہ مرغوب ہے، پسند۔ سب سے بڑی بات ہے کہ ایک انسانی خطرے ہیں یہ، بالکل بہت خوبصورت۔ شازیہ ہماری بہن منچسٹر سے سوال نہیں بلکہ تشریح چاہیے کہ آپ اس کی وضاحت فرمائیں کہ مولا حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی گئی تھی، اس وقت آپ نے گریہ فرمایا تھا، پھر آپ نے درمیان میں گفتگو کے فرمایا کہ مولا علی علیہ السلام نے بھی گریہ فرمایا، امام حسن مجتبیٰ کو بھی پتہ تھا، خود امام حسین نے اپنی شہادت کی داستان سنائی ہے۔ تو یہ اچانک کوئی واقعہ نہیں ہوا، اس کی آپ تشریح فرمائیں کہ یہ جو مٹی کا واقعہ ہے کہ مٹی دی ہے حضرت ام سلمہ کو پیغمبر اکرم نے، اس کی تھوڑی سی وضاحت فرما دیجیے۔ یہ میں پچھلی بھی کسی پروگرام میں عرض کر چکا ہوں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی ایک مرتبہ پیغمبر نے دیکھا جناب زہرا سلام اللہ علیہا کسی سے باتیں کر رہی ہیں اور لگتا ہے کچھ دکھی ہیں، اور پیغمبر کے پاس، جناب زہرا کے پاس کوئی بیٹھا نہیں ہے۔ چنانچہ پیغمبر فرماتے ہیں بیٹی تیرے پاس کوئی نہیں اور تو باتیں کر رہی ہے اور دکھیا سی بھی لگتی ہے۔ تو بی بی نے رو کے کہا بابا جو میرا بچہ میرے پیٹ میں ہے، میں کبھی کبھی اس کی دکھ کی آواز سنتی ہوں، یا اماں ہو انا عطشان، یا اماں ہو انا عریان، اماں میں برہنہ ہوں، اماں میں بھوکا ہوں، اماں میں پیاسا ہوں۔ یہ کیا؟ حملتہ امہ کرہن ووضعتہ کرہا، جسے ماں نے حالت حمل میں بھی پریشانی کے ساتھ برداشت کیا، اور جب وہ پیدا ہوا ہے تو اس وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بیٹے کو سینے سے لگا رہے ہیں اور چوم رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ جناب سیدہ نے پوچھا بابا موقع خوشی کا ہے اور اللہ نے آپ کو دوسرا حسن دیا، اس سے خوبصورت بچہ تو دنیا میں کوئی آیا نہیں، یہ تو اپنے بھائی کی مثال ہے گویا، تو آپ اس وقت رو رہے ہیں۔ فرمایا بیٹی میرے پاس ایک فرشتہ آیا ہے جس نے آ کے مجھے یہ اطلاع دیا، اور اس سے پہلے وہ فرشتہ کبھی نہیں آیا اور اس کے بعد بھی پھر کبھی نہیں آیا۔ آپ اس کو بہت پسند کرتے ہیں، میں بہت پسند کرتا ہوں،
بہت پسند کرتے ہیں؟ فرمایا میں بہت ہی پسند کرتا ہوں، اور اپنے نواسے کے منہ کے اوپر منہ رکھ دیا. کہا پھر اے پیغمبر، یہ آپ کا نواسا بڑے مظلومیت کے ساتھ دریا کے کنارے بھوکا پیاسا رکھ کے سمیت بال بچوں کے یہ شہید کر دیا جائے گا اور اس کے بال بچوں کو قیدی کیا جائے گا. چنانچہ جناب سیدہ نے کہا بابا تو آپ اس کی مدد نہیں کریں گے؟ کہا میں نہیں ہوں گا. یہ آپ کو بالکل آسانی سے دستیاب ہونے والی کتابوں میں بھی یہ واقعہ مل جائے گا. کہا تو کیا علی اس کی مدد نہیں کریں گے؟ کہا علی بھی نہیں ہوں گے. حسن اس کی مدد کرے گا؟ کہا حسن بھی نہیں ہوں گے. جب کہا حسن بھی نہیں ہوں گے تو کیا میں بھی اس کے لیے کچھ نہیں کر پاؤں گی؟ بیٹی افسوس تو بھی نہیں ہوگی. اس وقت جو ماں کی آہ نکلی ہے، نہ باپ ہوگا، نہ ماں ہوگی، نہ بھائی ہوگا، نہ نانا ہوگا، وہ یہ اکیلا ہوگا، تو اس پہ روئے گا کون؟ اب اگر پیغمبر کچھ بھی فرما دیتے اللہ وہی انتظام کر دیتا، مگر پیغمبر خاموش رہے. اب جبرائیل امین آئے ہیں اور آ کے کہا یا رسول اللہ، پروردگار بات تحفہ درود و سلام کے آپ کو تسلی دیتا ہے، آپ اس سلسلے میں فکر نہیں کریں. اللہ ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا جو حسین کے جوانوں کو روئیں گے، مستورات حسین کی عورتوں کو روئیں گی، بچے حسین کے بچوں کو روئیں گے. آج آپ پوری کائنات میں دیکھ لیں، دنیا یعنی آپ دیکھیں 1400 سال، آج 1435 ہجری ہے، وہ واقعہ 61 ہجری یعنی 60 سال گزر چکے اور 61 ہجری کے 10ویں روز وہ واقعہ ہوا. آج اتنا زمانہ گزرنے کے باوجود رب کعبہ کی قسم آج بھی جب عاشور کا دن آتا ہے کیوں لگتا ہے یہ واقعہ آج ہی کا ہے، یہ واقعہ آج ہی کا ہے، یہ زیادہ پرانا نہیں. اور جبکہ اس کے آگے اتنے بریکیں ہیں، اتنی پابندیاں ہیں، اتنے اس کے سامنے جس کو کہتے ہیں نا روڑے اٹکائے جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا روڑے اٹکاتی رہے، دنیا کچھ بھی کرتی رہے. منشاء پروردگار یہ ہے کہ یہ سلسلہ فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. حسین نے ذکر کیا، میں عرض کروں قرآن حسین پڑھتے تھے اس وقت بالیقین، سینے پہ جب سوار تھا قاتل لعین، آواز دردناک سے کہتے تھے شاہدین کبھی ایاک نعبد و کبھی ایاک نستعین. قرآن کا ساتھ اور شہ مشرقین کا، قرآن پڑھتے پڑھتے کٹا سر حسین کا. سر کٹ گیا مگر قرآن سے جدا نہیں ہوا، سر کٹ کے قرآن پڑھ رہا ہے، بدن کٹ کے قرآن پڑھ رہا ہے. اب یہ تو حسین ہیں جنہوں نے اللہ کا اس شان سے ذکر کیا. یہ اللہ کا انتظام ہے کہ وہ دنیا کے کوئی کونا اب ایسا نہیں ہوگا جہاں امام کا جہاں جیسے جیسے پیغام پہنچے. اور پیغمبر اکرم نے حضرت جبرائیل کی لائی ہوئی وہ مٹی حضرت ام سلمہ کو دی. یہ آپ کو ترمذی شریف میں بھی مل جائے گا. حضرت ام سلمہ نے دیکھا، خواب میں بیدار ہوئی، پہ دیکھا پیغمبر کے سر اقدس میں مٹی ملی ہوئی ہے، داڑھی میں بھی مٹی ملی ہوئی ہے، اور آ کے کہتی ہے میں نے خواب دیکھا ہے عجیب، اشعث و اغبرا، خواب میں مٹی ملی ہوئی ہے اور سر اقدس میں اور داڑھی میں. اور یا رسول اللہ کیا ہوا؟ پیغمبر رو کے فرماتے ہیں ام سلمہ کیا بتاؤں، رسول اجڑ گیا، میرا گھر اجڑ گیا، میرا بیٹا کربلا میں شہید ہو گیا. لائیے وہ مٹی جو جبرائیل دے کے گئے تھے، وہ مٹی جو لائی گئی، فیہا دم ابید، اس میں تازہ خون تھا جو جوش مار رہا تھا. آپ ایک صحابہ کی لسٹ ہے، اس میں ایک نام آپ کو نظر آئے گا جسے پیغمبر نے فرمایا، اور یہ امام حسین علیہ السلام کی قبر کے اوپر 2 مقامات پہ حدیث لکھی ہے، یا جابر زر قبر ابنی الحسین، میرے بیٹے حسین کی قبر کی زیارت کو جانا 100 حج کے برابر ہے. کسی اور کو نہیں کہا، جابر کو کہا. اور جناب ام سلمہ سے کہا یہ مٹی سنبھال کے رکھ لے. اس وقت گھر میں بیویاں تو بہت تھیں مگر یہ ام سلمہ ہی کی ڈیوٹی لگی، رکھ لے. اس لیے کہ ایک تو ام سلمہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے بعد امہات المومنین میں سے سب سے زیادہ محترم خاتون ہیں، اور دوسرا وہ اس واقعے کے وقت موجود ہوں گی جب یہ مٹی جو ہے یہ سرخ ہو جائے گی. یہ اہتمام ہے پیغمبر کی طرف سے علی امام حسین علیہ السلام کی تعزیت کے لیے اور ان کی عزاداری کے لیے. جزاک اللہ جزاک اللہ. آگے ہم بڑھتے ہیں. ہماری ایک بہن ہے اسٹوک آن ٹرینٹ سے صدف، انہوں نے تحقیق کے لیے کہا کہ ہم تحقیق کر رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ انگریزی میں کتابیں ملیں، تو ہم تو یہی کہیں گے کہ انگریزی میں بہت ساری کتابیں موجود ہیں. آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ آن لائن جا کر کے یہی جو معیشہ 14 کی جو آپ دیکھتے ہیں ایڈورٹائزمنٹ، اس میں آپ جائیں گے تو
آپ کو انگریزی میں بہت ساری کتابیں مل جائیں گی جس میں آپ تحقیق کر سکتے ہیں اور مذہب حقہ کی حقیقت کو پا سکتی ہیں۔ قیصر صاحب برمنگم سے سوال کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرما لینے کے بعد بھی کہ حضرت جبرائیل آتے رہیں اور تشریف لاتے رہیں تو ان کا مقصد کیا رہا ہے؟ دیکھیں جناب، یہ ایک ایسا سوال ہے جس کے لیے مثلا قرآن مجید میں ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام۔ شب قدر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ساتھ جبرائیل کا خصوصیت سے اور الگ سے ذکر ہے جسے عطف خاص علی العام کہتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ علی من یتنزل تتنزل علی من، کس کے اوپر نازل ہوتے ہیں، یہ تو میں نہیں اس سلسلے میں کچھ کہہ سکتا، مگر نازل ہوتے رہتے ہیں، فرشتے آتے رہتے ہیں۔ جی مزید آپ فرما دیں۔ جی، جبرائیل امین کے تشریف لانے کا کوئی یہ مقصد نہیں ہے میرے بھائی کہ کوئی نیا پیغام رہ گیا اس کو لا کے سنا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ پھر ان کا دنیا کی طرف آنا ہی بند ہو گیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ جیسا کہ ابھی آپ نے سورہ قدر میں پڑھی آیت جو سنی کہ اللہ نے فرمایا کہ ہر شب قدر ملائکہ اور حضرت جبرائیل نازل ہوتے ہیں اور ہر امر کو لے کر آتے ہیں، تو یہاں کوئی نیا نبی نہیں ہے کہ نبوت کے سلسلے کو آگے بڑھائے، کوئی رسول نہیں ہے کہ رسالت کے سلسلے کو آگے بڑھائیں، کوئی پیغام نہیں ہے کہ اس کو پہنچایا جائے، بلکہ یہاں اسی دین کی تقویت کے لیے ان ہستیوں کے پاس ضرور آتے ہیں کہ جن ہستیوں نے دین کی بقا کی ذمہ داری لی ہے، امامت امت کا کام اپنے سر لیا ہے، وہ جانشین پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پہلے مولا علی ہیں، پھر اس کے بعد امام حسن، پھر امام حسین، اور یہاں تک کہ امام مہدی ہیں۔ یہاں تک کہ احادیث معتبرہ سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی دلجوئی کے لیے بھی، تعزیت اور تسلیت کے لیے بھی زمین کی طرف رخ کیا ہے، وہ تشریف لائے ہیں اور انہوں نے تعزیت پیش کی ہے، اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ غم کو کم کرنے کے لیے کچھ ایسے علوم کا بھی ذکر کیا ہے کہ بی بی نے اسے حضرت جبرائیل سے سنا ہے، مولا علی علیہ السلام نے اسے لکھا ہے، اور اس لکھاوٹ کو اور اس تحریر کو صحیفہ فاطمیہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، یا مصحف فاطمہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، جو کہ امانت موجود ہے معصوم کے پاس، یعنی اس وقت امام مہدی علیہ السلام کے پاس وہ مصحف فاطمہ موجود ہے کہ جو قرآن سے ہٹ کر ہے، دیگر بہت ساری علوم اور بہت سارے معارف ہیں کہ جو اس کے اندر درج ہیں۔ ہادی لندن سے سوال کیا کہ کسی سے پوچھا گیا، کسی نے کہا کہ بھائی ابراہیم بھی شیعہ تھے اور شیعہ کہتے ہیں، تو انہوں نے اس کا خوب مذاق اڑایا کہ یہ لوگ دیکھو کہ شیعہ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کے شیعہ ہونے کی جو بات ہے اس پر آپ تھوڑی سی وضاحت فرمائیں تاکہ آگے ہم بات کو بڑھا سکیں۔ اب یہ ہے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا اِنَّ مِن شِیَعَتِهِ لَإِبْرَاہِیم، بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام کے شیعوں میں سے تھے۔ جی، اے ممن شایعہ، ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے حضرت ابراہیم نوح کی تابعداری کی، تو حضرت نوح کو جنہوں نے فالو کیا، یہ شیعہ یعنی نوح کی لسٹ میں سب سے پہلا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ اصل جو چیز اس میں قابل غور ہے وہ یہ کہ شیعہ بطور مذہب کے ٹائٹل کے صرف شیعہ ہے جو مذہب کے ٹائٹل اور مذہب کے عنوان کے نام سے آیا ہے، اور قرآن مجید میں اس کو ایک اور مقام پہ بھی ارشاد ہوا کہ جب صبح سویرے موسیٰ نکلے باہر تو دیکھا دو آدمی جھگڑ رہے ہیں، ھذا من شیعتہ و ھذا من عدوہ، ایک موسیٰ کے شیعوں میں سے تھا اور ایک موسیٰ کے دشمنوں میں سے تھا۔ فاستغاثہ الذی من شیعتہ، اس نے مدد مانگی جو شیعوں میں سے تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے تابعدار کو یا نبی کے سائیڈ والے کو، نبی کے فریق والے کو شیعہ کہتے ہیں۔ ابراہیم اگرچہ ان دو نبیوں کے درمیان دو ہود اور صالح دو پیغمبر بھی گزرے ہیں اور زمانہ بھی کافی گزرا ہے، مگر مفسرین نے لکھا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کی تابعداری کرتے تھے، انہی کے شیعوں میں سے تھے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جن دو کو جھگڑتے دیکھا، ایک موسیٰ کے دشمنوں میں سے ہے، ایک شیعوں میں سے ہے۔ اب جب دشمن کے ساتھ شیعہ کا ذکر آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مشکل نہ ہوا سمجھنا، ھذا من شیعتہ و ھذا من عدوہ،
یہ شیعوں میں سے تھا، یہ دشمنوں میں سے تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شیعہ جو ہیں وہ دوست داران، اور شیعہ کا معنی ہی دوست داران اہل بیت ہے، اور اسم بالغلبہ ہو گیا ہواداران علی و فاطمہ، محبین علی و فاطمہ۔ الشیعہ تو ہم الذین شایعوا علی علی الخصوص، یہ ملل والنیل میں ہے کہ شیعہ تو وہی ہیں جو علی ابن ابی طالب کو خاص کر مانتے ہیں، اور اس بات کے عقیدہ ہے ان کا کہ امامت جو ہے علی اور اولاد علی میں رہے گی، اگر وہ کہیں باہر نکلی تو یا ان کے تقیے کی وجہ سے ہوگی یا غیروں کے ظلم کی وجہ سے ہوگی۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائی آپ کی خدمت میں تھوڑی سی مزید گفتگو اضافے کے طور پر کر دوں، وہ یہ کہ کبھی کوئی شیعہ یہ نہیں کہتا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت علی کے شیعہ ہیں۔ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ لفظ شیعہ قرآنی لفظ ہے، یہ اصطلاح قرآن میں حضرت ابراہیم کے لیے اللہ نے استعمال فرمایا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت موسیٰ کا جو پیروکار تھا اس کو بھی اللہ نے شیعہ کہا ہے، اور شیعہ کے مقابل میں عدو کہا ہے، دشمن کہا ہے۔ اور اس سے بھی لطف اندوز بات یہ ہے، اور یہ جو آیت ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ سورہ صافات کی آیت نمبر 83 ہے۔ سورہ صافات 7ویں جز میں ہے، اور 7ویں پارے کی یہ سورہ پارہ 23 جی ہاں جی بالکل، یہ 23ویں پارے میں ہے، اور سورہ صافات ہے، اور سورہ صافات کی آیت نمبر 83 ہے، اور آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دیں کہ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ قرآن مجید کی آیت ہے، اور اس لیے ہم اس کو استناد کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ کوئی بھی لفظ شیعہ کو شیعوں کی ایجاد نہ سمجھے، یہ کوئی نیا مذہب نہیں ہے، یہ ٹائٹل اللہ کا دیا ہوا ہے حضرت ابراہیم کے لیے اور حضرت موسیٰ کے فالوور کے لیے۔ ہم جو شیعہ ہیں وہ حضرت علی اور معصومین کے شیعہ ہیں، اہل بیت اطہار کے شیعہ ہیں، رسول اللہ کے شیعہ ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے چند کو خاص کر فرمایا کہ یہ علی کے شیعہ ہیں، اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ اگر جھگڑا ہو جائے نا کہ کون صحیح ہے کون غلط، تو دیکھو کہ علی کا شیعہ کون ہے۔ علی کا شیعہ ہے یا علی انت و شیعتو کا ہم الفائزون، اے علی آپ اور آپ کے شیعہ ہی کامیاب ہے۔ اور شیعہ کا ایک دلچسپ ترجمہ تفسیر ابن کثیر میں ہمیں یہ ملتا ہے۔ اسماعیل ابن عمر بن کثیر قرشی اور دمشقی، ان کی تفسیر ہے مشہور تفسیر القرآن، تفسیر ابن کثیر کے نام سے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ کا مطلب ہے من اہل دین ہے۔ شیعہ کا مطلب ہے کہ اہل دین ہے، جو صاحب دین ہے، دیندار کو کہتے ہیں شیعہ، ان کے اپنے اس معنی سے۔ لہٰذا کوئی شیعہ ہونے کو شرمندگی کا سبب نہ سمجھے، اور کسی اور کو مذاق اڑانے سے پہلے 100 مرتبہ سوچنا چاہیے کہ وہ کس لفظ کا مذاق اڑا رہا ہے۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، قرآن کی اصطلاح ہے، اور رسول اللہ کی زبان مقدس سے ہمیں شیعہ کہا گیا ہے جو علی کو کی پیروی کرتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ جی اولئک ہم خیر البریہ کی آیت کی تفسیر میں بھی لکھا ہے یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون یوم القیامہ، اے علی تو اور تیرے شیعہ ہی قیامت کے دن کامیاب ہونے والے ہیں۔ جب قیامت میں ہم وارد ہوں گے تو شیعہ تو نہ عن ایماننا وعن شمائلنا، شیعہ ہمارے دائیں اور بائیں ہوں گے۔ تو یہ مختصر ابھی جواب عنایت فرمائیے گا کیونکہ وقت ہمارے پاس بہت کم ہے۔ غیور عباس صاحب نے گلاسگو سے سلمہ نے سوال کیا ہے کہ یزید نے تو شریعت کا انکار کیا اور نماز کو اور پھر شراب وغیرہ کو دین میں شامل کرنے کی کوشش کی، تو آج بھی کچھ لوگ مسلمان ایسے ہی کر رہے ہیں، اور وہ جو یزیدی ٹولے کام کر رہے ہیں، کہ کیا ان کو بھی مسلمان کہا جا سکتا ہے؟ میں اس کے سوال کو اچھی طرح سے سمجھ نہیں سکا ہوں، بچہ سوال کر رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مسلمان کا ٹائٹل ہے یزید نے بھی لے رکھا تھا، تو آج بھی دوسرے لوگ بھی لیتے ہیں کہ وہ بھی مسلمان ہیں، جبکہ ان کی حرکتیں یزید جیسی ہیں۔ تو یزیدیوں کو مسلمان کہنا، بہرحال ظاہری طور پر کلمہ پڑھ لیتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ہم تو مجبور ہیں اس اعتبار سے کہ ظاہری طور پر تو وہ حکم اسلام میں ہے، لیکن حقیقی اسلام تو بہرحال ان کا دور دور تک نظر نہیں آتا ہے۔ نقوی صاحب نے، ان کے والد محترم نے گلاسگو سے سوال کیا کہ یہ جو آج
ایران کی کامیابی کے ایران کے مقابل میں جو دوسری طاقتیں طاغوتی طاقتیں انہوں نے بہرحال منطقی باتوں کو مان کر کے وہ پابندیاں ہٹانے کا فیصلہ کر لیا ہے، تو کیا جو لوگ یعنی جو حماقت کوارٹر سنچری سے زیادہ عرصہ تک لوگوں نے ایران کے ساتھ جائز رکھی، اب اس کے سامنے انہیں گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ ابھی آپ دیکھیں لطف کی بات یہ ہے کہ اس قرارداد میں بھی جو معاہدہ طے ہوا ہے جنیوا میں، ایران نے جو اپنی پہلے سے بات کی تھی اسی بات کو واضح کیا۔ اس سے پہلے جس بات کو لے کر پابندیاں لگا گئی تھیں کہ یہ اسلحہ بنا رہے ہیں، یہ ایٹمک بم بنا رہے ہیں، ایٹم بم بنا رہے ہیں، اس لیے ہم پابندیاں لگا رہے ہیں۔ ایران نے ثابت کیا کہ نہ ایٹم بم بنانا چاہتا ہے، نہ اس کو ایٹم بم بنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ جس مکتب میں اتنی گہرائی کے ساتھ رعایت کی جاتی ہو کہ اپنے پڑوسی کا معمولی سا نقصان بھی نہ ہو، تو وہ انسان سوز چیز کو کیسے وہ بنائے گا۔ فتوے بھی علماء نے دیے، مراجع اعظام نے بھی فتوے دیے کہ ایسا کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ چلو ہم نے اس معاہدے کے بعد ایران کو ایٹم بم بنا سے روک لیا ہے، تو ہنس کے انہوں نے حسن روحانی نے فرمایا کہ بھائی اگر ہم بنا رہے ہوتے تو آپ کا کمال ہوتا کہ آپ نے روک لیا، ہم نے کب بنایا ہے، کب کیا ہے، تو بہرحال آج آپ نے مان لیا ہے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ تو منطقی کامیابی جو ہوئی، استدلال، ثابت قدمی اور صحیح معنوں میں اللہ پہ توکل کرنا، جس سے میں جو نقوی صاحب کے سوال کو سمجھا ہوں، جو کچھ طاقتیں پریشان ہوئی ہیں ان کا بھی ذکر ہونا ضروری ہے۔ میں آج کے اخبار دیکھ رہا تھا، ناظرین آپ بھی ضرور چیک کیجئے گا، BBC میں چلے جائیے، CNN میں چلے جائیے، کہیں بھی کسی بھی ویب سائٹ پہ چلے جائیے، جو رد عمل مختلف ممالک کا ہے اس کامیابی کے بعد، اس معاہدے کے بعد آپ پڑھیے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ دو ملک جو ہے وہ بہت شدید ناراض ہوئے ہیں کہ ایران کے ساتھ بڑی طاقتوں نے یہ جو معاہدہ کر لیا ہے، یہ جو قرارداد آپس میں طے کر لی ہے، یہ بہت خطرناک ہے۔ یہ دو ملک جن کو بہت تکلیف ہوئی ہے وہ کون ہیں؟ ایک کا نام اسرائیل ہے، دوسرے کا نام سعودی عربیہ ہے، عربستان سعودی۔ یہ یہود و سعود کا تال میل امت مسلمہ میں یزیدیت اور خارجیت کو مزید پھیلانے کی کوشش، اس کوشش کو بھی جو دھچکا لگا ہے، نقوی صاحب اسی کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے تھے کہ آپ واضح کریں کہ ان کا کیا حال ہوا ہوگا۔ یقیناً یہ رسوا ہوئے ہیں، شرمندہ ہوئے ہیں، ساتھ ہی ساتھ بوکھلائے ہوئے ہیں اور اپنی بوکھلاہٹ کو چھپا بھی نہیں پا رہے ہیں۔ اسرائیل نے جس طرح سے اس معاہدے کے خلاف بات کی ہے، اسی ٹیون میں، اسی لب و لہجے میں سعودی عرب نے بھی بات کی ہے، تو دنیا کو معلوم ہو جانا چاہیے، خاص کر ہمارے مسلمان بھائیوں کو پتہ چلنا چاہیے، ان کی آنکھیں کھلنا چاہیے، مسلمانوں کی آنکھیں کھلنا چاہیے کہ یہود و سعود کا کس حد تک گہرا تعلق ہے اور ہم کہاں کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں افتخار صاحب بولٹن سے۔ میرے خیال میں اگر یہ آیت ان کے لیے کہی جائے، خاسرت دنیا والآخرہ، تو زیادہ مناسب ہے، وذالک هو الخسران المبین، تو یہ زیادہ موزوں رہے گا۔ بالکل۔ افتخار صاحب بولٹن سے وہ بعد میں آ کے ہمارے سید علی جان شاہ صاحب نے بتا دیا کہ سورہ یونس کی آیت نمبر 15 ہے کہ جس میں لوگوں نے مطالبہ کیا کہ ہماری مرضی کی کتاب دیجئے، تو میرے لیے یہ نہیں مناسب، میرے لیے یہ ممکن نہیں کہ ان ابدل من تلقاء نفسی، یہ ہے وہ قرآن۔ انیس حیدر صاحب نیو یارک سے پوچھا کہ شام میں جناب فضہ سلام اللہ علیہ کا بھی مزار ہے، تو یہ کس طرح ہوا؟ ذرا اس کی تھوڑی سی مختصر وضاحت فرما دیجیے گا۔ جناب فضہ سلام اللہ علیہ اور جناب ثانی زہرا سلام اللہ علیہ یہ مدینے سے پھر جب دوسری مرتبہ شام آئے ہیں، تو اسی طرح جناب زینب سلام اللہ علیہ کا مزار بھی تو زینبیہ میں ہے، اسی طرح جناب فضہ کا بھی انتقال یہیں ہوا اور یہیں۔ غوث علی شاہ صاحب نے پوچھا ہے کہ بریڈ فورڈ سے کہ قرآن میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، حضور اللہ کے رسول ہیں اور آپ کے ساتھ وہ ہیں کہ جو کفار کے مقابل میں شدید اور آپس میں رحم دل ہیں۔ سوال ان کا یہ کہ اگر قرآن یہ کہتا ہے تو پھر یہ جنگ صفین اور جنگ جمل اور جنگ نہروان، یہ سب جنگیں جو صحابہ کے آپس کے درمیان ہوئی ہیں، اس کو ہم کیسے جسٹیفائی کریں؟ بات اصل میں یہی سمجھانے کی ہے۔ قرآن نے واضح کر دیا کہ حضور کے ساتھ حقیقی معنوں میں کون ہے؟ حقیقی معنوں میں وہ صحابی ہیں، حضور کے ساتھ ہیں کہ جو کفار کے مقابل میں شدید ہوں اور آپس میں رحم دل ہوں۔ اگر
اس کا الٹا کوئی کرے تو وہ رسول اللہ کے صحابی نہیں ہے. قرآن یہ بتا رہا، معیار بتا رہا، نہ یہ کہ ان کی جو ہے ان کی تعریف میں یہ کوئی آیت آئی ہے، بلکہ یہ آیت جب بھی سنائی جائے گی یہ ان کے اوپر بہت بڑا ایک تماچا ہوگا. جی محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. اور یہ آیت جو ہے، یہ آیت پیغمبر نے ترجمہ اس کا مفہوم، محمد اللہ کا رسول ہے اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ہیں وہ آپس میں نرم دل ہیں، کافروں پہ بڑے سخت اور بھاری ہیں، ان کی پیشانیوں پہ سجدوں کے آثار ہیں. ان کی یہ خوبیاں آسمانی پہلی کتابوں میں تورات میں بھی موجود ہیں اور زبور میں بھی، انجیل میں بھی موجود ہیں. جی یہ آیت سیرت ابن ہشام میں لکھا ہے کہ یہ آیت پیغمبر نے لکھ کے خیبر والوں کو بھیج دی. وہ جو خط لکھا تھا خیبر والوں کو، یہی آیت تھی. مرب و انتر کو اور وہ جو یہودی تھے انہیں یہ خط لکھا اور اس کے نیچے حضور نے دستخط کیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. اور نیچے آپ نے دستخط کر کے بھیج دیے. اب 40 دن کے قریب 39 دن تک تو یہ لوگ جاتے رہے جھنڈے لے لے کے اور خیبر فتح نہیں ہوا. پریشانی، علم پھینک کے چلے آتے رہے لوگ خیبر سے. آخذہ نام نہیں عرض کرتا، فلاں صاحب جھنڈا لے کے گئے مگر لم یفتح، فتح نہیں ہوا. پھر دوسرا لے گئے، وہ بھی فتح نہیں کر سکے. آخری دن وہ بھی مغرب کی نماز کے بعد حضور نے فرمایا، اور یہ صحیح ہے، حضور نے فرمایا لَأُوتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. کل جھنڈا اسے دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے. بالکل اختصار. وہ اس وقت تک نہیں پلٹے گا جب تک اللہ اس کے دونوں ہاتھوں پہ خیبر کو فتح نہیں کرے گا. جب امیر المومنین میدان میں پہنچے ہیں تو وہ جو یہودیوں کا راہب تھا اس نے کہا کہ وہ جو خط ہے وہ لائیے. انہوں نے کہا خط میں تو لکھا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں اور اس کے ساتھی آپس میں رحم دل ہیں اور دشمنوں پہ بھاری ہیں، مگر ہم 1.5 مہینے سے دیکھ رہے ہیں دشمن تو پہ کیا بھاری ہونا ہے، وہ تو میدان میں قدم بھی نہیں ان کے رک پا رہے، تو وہ ٹھہر ہی نہیں رہے. کہا وہ جو آتے رہے ہیں اسی مغالطے میں نہ رہنا، جو آج آیا ہے اسے سر سے لے کے پاؤں تک دیکھو. یہ ہے وہ تصویر جو پیغمبر نے خط کی صورت میں ہمیں بھیجی ہے، جس کی پیشانی پہ میں تورات و زبور کا عالم ہوں، میں جانتا ہوں پتھر سوائے داؤد کے کسی کے سامنے مسخر نہیں. علنا لہ الحدیدہ وسخرنا معہ الجبال. اس نے اپنا علم پتھر میں گاڑ دیا ہے. یہ یا خود نبی ہے یا نبی کا خلیفہ برحق ہے. یہ ان لوگوں جیسا اسے نہ سمجھنا. تو یہ آیت تو ان لوگوں کے لیے ہے جو پیغمبر کے ساتھی اور واقعاً ایک دوسرے کے لیے اپنی جان بھی علامتیں ہیں جو حضور کے جو صحیح حقیقی سچے ساتھی ہیں وہ ان کی یہ علامتیں. اگر یہ علامتیں نہ ہوں، اس کا الٹا ہو، تو پھر وہ حضور کے ساتھی نہیں ہیں. یہی ہم بتانا چاہ رہے ہیں اور سمجھانا چاہ رہے ہیں. انشاءاللہ مسلمان اگر سمجھ لیں تو پھر بڑی بات بن جائے گی. علی نقوی صاحب کینٹ سے، عالم کی پہچان کیا ہے؟ مراج اعظام میں آیت اللہ سستانی کی تقلید میں ہوں. دیکھیے ہم چونکہ خود نہیں پہچان سکتے ہیں، مجتہدین خود اگر کسی کی عالمیت اور مجتہد ہونے کی گواہی دیتے ہیں تو ہمارے لیے کافی ہوتا ہے. چنانچہ اس وقت مجتہدین نے تقریباً 80 سے زیادہ مجتہدین نے فرمایا کہ اس وقت آپ یا تو آغا سستانی کی کر لیں تقلید، یا آغا خامنی کی کر لیں، یا آغا ناصر مکارم کی، یا اس طرح کے 7 اور مراجع کا نام لیا. چونکہ اس وقت چونکہ علم بھی جیسے دنیا ترقی کر رہی ہے تو سائنس ترقی کر رہی ہے اور علم دنیا دین کا علم بھی ترقی کر رہا ہے، تو ایسے میں مراجع اعظام کی تعداد زیادہ ہے. اس میں کسی کی بھی تقلید آپ کر سکتے ہیں. عالم کی پہچان کا سمپل طریقہ یہ ہے کہ آپ مجتہدین کی طرف رجوع کریں گے تو مجتہدین اپنے صنف کے جو مجتہدین ہیں ان میں سے جو عالم ہے اس کی خود نشاندہی کرتے ہیں اور ہمارے لیے کافی ہوتا ہے. آگے بڑھتے ہیں. ہادی کامران، چونکہ ٹائم میرے پاس معذرت کے ساتھ نہیں ہے. ہادی کامران صاحب منچسٹر سے، نماز میں ہاتھ کھولنے پر کوئی دلیل ہمیں دیجیے، اور اسی طرح اذان وغیرہ کی تو ہم صرف نماز کی حد تک بات کریں گے کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. یہ ہادی کامران وہی ہیں کہ جنہوں نے بتایا کہ وہ پہلے کہاں تھے اور اس کے بعد کس طرح مذہب اہل بیت میں شامل ہوئے. اگر اس پر آپ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں تو ہم انشاءاللہ اس کو ختم کریں گے. اب یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. نماز ایسے پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو.
پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہاتھ کھول کے نماز پڑھی ہے، وہاں تو ہاتھ باندھنے کا کوئی تصور اور سوال نہیں ہے۔ اور یہ چونکہ نئے نئے اس طرف آئے ہیں اور ہر چیز یہ شیعوں سے پوچھنا چاہتے ہیں، اصل میں جس مذہب میں اتنا عرصہ رہے ہیں ان سے کبھی پوچھا کہ یہ آپ نے، چاہیے تو یہ تھا کہ باندھنے والوں سے پوچھا جائے کہ باندھنے ہیں تو کیسے باندھنے ہیں، زیر ناف ہوں، اوپر ناف کے ہوں، دایاں ہاتھ نیچے ہو بایاں، یعنی یہ نئی چیز ہے باندھنے کا حکم۔ کھلے تو ہر وقت کھلے ہیں، اور نماز جو ہے صرف قیام کا نام نہیں، نماز مجموعہ ہے قیام کا، رکوع کا، سجود کا، تشہد کا، سلام کا، تکبیرۃ الاحرام سے لے کے تسلیم تک، یہ ساری نماز کہلاتی ہے۔ آپ صرف ایک جگہ پہ نماز ہاتھ باندھتے ہیں، باقی ساری نماز ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ میں ان کی تسلی کے لیے صرف اتنا عرض کر دوں کہ اہل سنت کے یہاں 4 امام ہیں، فقہی امام، چاروں کے یہاں ہاتھ باندھنے کو منع نہیں کیا ہے، ہاتھ کھولنے کو منع نہیں کیا ہے کہ ہاتھ کھولیں گے تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی۔ آپ چاروں کے کسی بھی مفتی سے پوچھ لیں کہ کیا ہاتھ کھولنے سے نماز باطل ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، رسول اللہ ہاتھ کھول کے بھی پڑھتے تھے۔ اب یہ کہ ہاتھ باندھتے یا نہیں تھے یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے، اور بخاری شریف میں یہ حدیث ملتی ہے کہ صحابہ کو یاد آیا، حضور کے 25 سال کے بعد مولا علی علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ نماز تو حضور کی یاد دلانے والی نماز علی کی ہے، یعنی علی نے آج وہی نماز پڑھی جو حضور کی پڑھی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ نماز میں بھی گڑبڑ کی تھی اس سے پہلے حکمرانوں نے۔ جیسے بھی ہے، اللہ ہم سب کی ہدایت اور ہمیں سب نجات پانے کا سلیقہ اور راستہ دکھائے۔ آپ کو بھی یہ دیکھنا ہے کہ جب کسی بھی فقہ کے نزدیک، فقیہ کے نزدیک ہاتھ کھولنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن اہل بیت کے مکتب میں ہاتھ باندھنے کو بدعت کہا گیا ہے اور اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے، تو آپ کو احتیاط کا راستہ خود چننا ہے اور بتانا ہے کہ وہ راستہ احتیاط کا کیا ہے۔ قبلہ آخر میں دعا کر دیجیے گا، اور ہمیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم انا نسألک بحق محمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین بحق تسعۃ معصومین من ذریۃ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام۔ پروردگار بحق محمد وآل محمد بطفیل محمد وآل محمد بجائے محمد وآل محمد، ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے کلمات کو اپنی بارگاہ میں منظور فرما اور اس کا اجر عظیم عطا فرما۔ اور پروردگار بحق محمد وآل محمد بطفیل محمد وآل محمد ہدایت ٹی وی کو اپنی توفیقات سے نواز، اسے کامیابی و کامرانی سے ہمکنار فرما۔ ہمارے ناظرین کی جملہ حاجات جو مطابق شرائع وہ پورے فرما، ہمارے بیماروں کو صحت اور شفا عطا فرما، ہمارے مرحومین کے درجات بلند فرما۔ پروردگار بحق محمد وآل محمد ایران کے انقلاب کی حفاظت فرما، عراق میں عتبات عالیات کی حفاظت فرما، امراض عظام کی حفاظت فرما، پوری دنیا میں مومنین کی مدد اور حفاظت فرما، بحرین کے مومنین کی مدد فرما، احساء اور قطیف کے مومنین کی مدد فرما، قرم ایجنسی اور پارا چنار کے مومنین کی مدد فرما، اور جناب مخدومہ جناب سیدہ کونین حضرت فاطمہ الزہرا کی نائبہ جناب ثانی زہرا کے ملک شام میں امن و امان قائم فرما، زیارات کے لیے وہی پہلے والی سہولتیں پرووائڈ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اور ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما بحق محمد وآل الطیبین الطاہرین المعصومین صلی اللہ علیہ وسلم۔